بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پاکستان کی سیاست کا ماحول یا سیاسی محاذرائی یا جو بھی آپ کہہ لیں وہ بڑا گرم ہے، اور اگر ہم یہ کہیں کہ عدم اعتماد کی بہار آئی ہوئی ہے تو یہ غلط نہیں ہوگا. اور اس عدم اعتماد کے ڈانڈے وزیر اعظم صاحب کو لگ رہا ہے کہ وہ امریکہ میں جا کے مل رہے ہیں اور امریکہ کوئی سازش کر رہا ہے. امریکہ سازش کر رہا ہے خان صاحب کے خلاف. میں نے رات سوچ کے نہ ہسانا شروع ہوئی. جو کچھ کرا رہا ہے امریکہ کرا رہا ہے. امریکہ کرا ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿਹੜਾ ਹਿਟਲਰ ਵਾਲਾ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲੂ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਜੰਗ ਤੇ ਭੇਜਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੁਣਿਆ ਹਿਟਲਰ ਜਿਹੜਾ ਰਾ ਉਹ ਬੜਾ ਹੱਥ ਛੁੱਟੇ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੇਰਾ ਬਿੱਲੂ ਵੀ ਬੜਾ ਗਰਮੀ ਖੋਰਾ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਡਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ. ਇਹ ਵਾਲਾ ਹਿਸਾਬ ਹੈ. ਦੋ ਬੰਦੇ ਢਾਬੇ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਪੀ ਰਹੇ ਸੀ ਚਾਹ. ਇੱਕ ਜਰਾ ਦੋ ਚਾਹ ਪੀ ਰਹੇ ਸੀ ਢਾਬੇ ਤੇ ਇੱਕ ਜ਼ਰਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਰੁਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਪਿੰਡਾਂ ਥਾਂ 'ਚ ਲੋਕ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਪਸੀਨਾ ਪੋਚਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਰੱਖ ਕੇ ਨਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਜ਼ਰਾ ਆਇਆ, ਉਹ ਨਾਲ ਗਿਆ ਉੱਠ ਕੇ ਜ਼ਰਾ ਵਾਪਸ ਆਇਆ, ਉਹਦਾ ਰੁਮਾਲ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਿਆ. ਖਬਰਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਇਰਾਕ ਜੰਗ ਲੱਗ ਗਈ. ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੰਗ ਮੇਰਾ ਰੁਮਾਲ ਚੋਰੀ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਉਧਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਮੇਰਾ ਚੁਰਾ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ. ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰੁਮਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੋਰੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਕਤਦਾਰ ਦਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬਹਿ ਗਿਆ. فوری طور پہ میں سر جی یہ آپ امداد صاحب کو مبارک. ان کے جو ہے وہ چینل اپنا ان کا کی نام تھا امداد سمرو لائیو ہے جی، اس کے 1 لاکھ سبسکرائبرز ہو گئے ہیں اور ادھر ہونے والے ہیں جی. اچھا میں سر مبارکباد کی جی وہ جو سب نے سنا دی لطیفہ، تو یہ لطیفہ اپنی جگہ ایک مووی ہے اے بیوٹیفل مائنڈ، ہاں جی، جس میں ایک صاحب کو یہ لگتا ہے کہ بڑی بڑی قوتیں ان کے پیچھے پڑ گئی ہیں، ان پر فائرنگ ہو رہی ہے، حملے ہو رہے ہیں، اور وہ ان سے بچتے پھرتے ہیں، چھپ رہے ہوتے ہیں، اپنی جان بچا رہے ہوتے ہیں. تو خان صاحب، لیکن وہ پتہ چل گیا تھا کہ وہ کس مرض کے میں مبتلا ہے. یعنی قدم قدم تے پیجے اتنے قدم قدم تے پیجے ہی نے. وہ ہمارے ایک تھے اپنا فوٹوگرافر تھے، اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے. ان کو ذرا پینے پلانے کی عادت تھی. وہ جاتے تھے اپنا فلیٹیز ہوٹل، وہاں سے لے کر آتے تھے. اچھا وہ ہوا واقعہ یہ کہ میر مرتضیٰ بھٹو کی شہادت ہوئی تھی اسی ویک میں. تو میں رات کے ٹائم جا رہا تھا پریس کلب، تو وہاں میں نے دیکھا پولیس والوں کو پیجا پاگل بہت زیادہ لاہوری انداز میں نا، مطلب پیجا لکڑ پیجا، ان پیجا پاگل بھی کہتے سن، پیجا لکڑ بھی کہتے سن. انہوں مکمل مطلب انہوں نے پیا آیا. تو میں کہا پیجے کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے میرا مرتضیٰ ماریا، انہوں نے میرا بھٹو ماریا، یہ ہوں میرے مگر پی گئے. خان صاحب جڑے نا وہی کہہ رہے ہیں انہوں نے بھٹو ماریا ہوں میرے مگر پی گئے. حالانکہ اصل مسئلہ یہ کہ پولیس نے روکیا شراب پھڑی گئی سی. قدم قدم سے پیجا ہی ہے اور گھر سے پیجا نکلے گا. اچھا جی یہ تو ہوگی نا، ہم نے ہلکا پھلکا پیجا. ایک تو ہے کہ سلیم صافی صاحب جو ہیں وہ ان کو سیریس قسم کی کوئی دھمکیاں شمکیاں مل رہی ہیں، اور میرا خیال ہے کہ ایک تو انہوں نے ٹویٹ کیا تھا نا کہ یہ جھوٹ ہے، اگر اس میں امریکہ نکلا تو میں صحافت چھوڑ دوں گا. تو وہ پھر بعد میں پتہ چلا، بلکہ تب پہلے دن ہی پتہ چل گیا تھا وہ امریکہ تو نہیں تھا، اس کے پیچھے وہ اپنا ہی سفیر تھا، وزیر خارجہ تھا. سفیر تو بیچارہ استعمال ہوا ہے. تو اب یعنی جو بڑے بڑے جید صحافی ہیں جو جن کو وزیر اعظم کہتے ہیں کہ یہ ملک کے معروف صحافی ہیں، ان میں سے ایک میرے دوست بھی ہیں ویسے، اور ایک میرے بہنوئی بھی ہیں. انہوں دونوں دے وچوں نا میں تو پھر معروف ہی لگنے نا سر. تو ہاں اپنوں کو کون مجہول کہتا ہے. تو وہ ان میں سے لوگ جو ہیں وہ ان کو کہہ رہے ہیں کہ جی کہ اب صحافت چھڈو. تو پھر وہ آج بتا رہے تھے پینل پہ بیٹھے کہ حامد میر صاحب جیو کا جو ٹرانسمیشن ہے کہ جی آپ کے پینل میں ایک بندہ ہے کہ اس کو جان کی دھمکیاں مل رہی ہیں، لائف تھریٹس ہیں. تو پھر وہ انہوں نے بتا دیا کہ میرے پاس ثبوت بھی ہیں. تو انہوں نے پھر بڑی ڈیٹیل میں بتایا. میرا خیال ہے اس کو کنڈیم کرنا چاہیے. لیکن لائف تھریٹ وزیر اعظم صاحب کو بھی ہے. سارے انہوں تو ہوئے گی نہیں، ہوتے خلاف امریکہ ہے. لیکن یہاں جو معاملہ زیادہ سنجیدہ ہے، سلیم صافی کی آراء سے بہت مواقع پہ اختلاف ہو سکتا ہے، بالکل ہو سکتا ہے، لیکن وہ ایک پیشہ ورانہ طور پہ مضبوط صحافی ہیں، اور ان کی دیانتداری جو ہے وہ بہت ویل نون اور اسٹیبلشڈ ہے.
اور پھر ان میں ایک اور بہت بڑی خوبی ہے جو اس ملک کے صحافیوں میں بہت کم رہ گئی ہے، ان کا جو بھی موقف ہوتا ہے وہ اس کے لیے استدلال نہایت مضبوط استعمال کرتے ہیں. جی یہ ان کی تحریر کا خاصہ ہے. بالکل. علاوہ اس کے اگر صحافیوں کو دھمکیاں دینے تک نوبت آ جائے تو پھر حکومت کا استحقاق ختم ہو جاتا ہے. صحافی جو ہے وہ واقعے کی خبر دیتا ہے، صحافی کو خبر نہیں بننا چاہیے. بالکل ٹھیک. اور اگر کوئی ریاست، اگر کوئی قوم اپنے صحافیوں کا تحفظ کرنے میں ناکام رہتی، تحفظ ہر شہری کا ہونا چاہیے. اس لحاظ سے تو نہیں کہ وہ کوئی خاص مخلوق تو نہیں کہی جا رہی ظاہر ہے، لیکن جب آپ صحافی کو دھمکی دیتے ہیں یا صحافی کو جو ہے وہ عدم تحفظ کا شکار کرتے ہیں، آپ پوری قوم کو بے خبر کرنے کا بندوبست کرتے ہیں. بالکل ٹھیک. اس لیے جو ہے وہ غیر مشروط، اگر اس طرح سے ہوا ہے جو کہ آپ فرما رہے ہیں تو میں نے وہ پروگرام نہیں دیکھا، لیکن آپ فرما رہے ہیں تو میں ظاہر باور ہوگا کہ یہ درست ہے. اور سلیم صافی جو ہے وہ ہی از ناٹ نون فار فکشن رائٹنگ، تو اگر انہوں نے کہا ہے تو یہ حد درجہ قابل مذمت ہے، ہر درجہ قابل مذمت بات ہے. آلریڈی ہم نے اس ملک میں جو ہے، ہمارا ملک جو ہے وہ صحافیوں کے لیے ایک خطرناک ملک سمجھا جاتا ہے. اس ملک میں عمر چیمہ سے لے کے حامد میر تک، اس میں جو ہے وہ سلیم صاحب سے احمد رانی تک، متی اللہ جان، اسد طور، اور یہ تو وہ صحافی ہیں جو قومی سطح پہ جانے جاتے ہیں. جو لوگ مفصلات میں صحافت کرتے ہیں، اگر وہ واقعی صحافت کرنے کی جسارت کر بیٹھے ہیں تو جو ان کے ساتھ حالات پیش آتے ہیں وہ تو اور بھی زیادہ جو ہے وہ قابل مذمت. کورٹ میں ایک مقامی صحافی کو وہاں کے جو ایم پی اے ہیں ان کے گنڈوں نے جس طرح پیٹا ہے، سکھر میں ہندو صحافی کو جو ہے وہ قتل کیا گیا. اور ہمارے ملک میں جو ہے وہ حیات خان سے لے کے جو کہ 2009 میں سوات میں جو ہے مرڈر کیا گیا. بار بار ابھی کیا ہوا ہے، ہمیں ابھی تک خبر نہیں ہے کہ بھائی حامد میر صاحب کو ایک خاص تقریر سے اگلے دن کالم لکھنے سے اور پروگرام کرنے سے عافیہ کیوں کیا گیا، کس نے کیا، ٹھیک ہے. اور پھر ایک خاص سٹیج پہ وہ واپس آئے ہیں. ابھی ویسے ان کے پروگرام کا پرومو نہیں چل رہا اور کالم بھی ان کا بند ہے. ہاں جی، اور وہ کہہ رہے تھے نا کل کے میں خبر دساں گا پھر تم آف ایئر کر دیں. وہ کل کہہ رہے تھے کھل کے بات کریں ہم صاحب، آپ کس طرح کیوں اتنا ڈھکے چھپی بات کریں. تو ظاہر ہے وہ اچھا سر، یہ شکل نہیں دھوتے آئینہ بدلتے ہیں. سلیم صافی نے جو کیا، عمران خان صاحب نے کہا نا مجھے اس لیے میرے خلاف سازش ہو رہی ہے کیونکہ میں نے ایبسلیوٹلی ناٹ کہا، میں نے ڈرون حملے کی مخالفت کی. سلیم صافی، میں نے استاد کی طرح وجاد صاحب کی طرح ہمیں ان کے جو ذاتی خیالات ہیں ان سے اختلاف ہوتا ہے. بطور جرنلسٹ تو وہ ایک اوتھینٹک جرنلسٹ ہیں، بہت اچھے صحافی ہیں. سر انہوں نے عمران خان صاحب کی مشرف کے زمانے میں، جب مشرف کے چیف پولنگ ایجنٹ تھے ریفرینڈم کے، جب انہوں نے پاکستان کو اپنا اڈے دیے تھے اور یہ جو ڈرون شو کی اجازت دی تھی ایک ٹیلی فون کال پہ، اس وقت کا اے پی کو انٹرویو عمران خان صاحب کا وہ انہوں نے شیئر کر دیا کہ جی یہ دیکھیں، جو کہتا کہ میں مخالف تھا. بھائی جب آغاز ہوا تھا تب تو آپ کا ووٹ تھا اس کے ساتھ. 7 اکتوبر کو افغانستان پہ انویژن ہوئی ہے اور عمران خان صاحب اپریل تک پولنگ ایجنٹ تھے ریفرنڈم میں. طاہر القادری اور عمران خان جو ہے وہ اسٹیج پہ ساتھ کھڑے تھے مینار پاکستان میں، اور طارق عزیز مرحوم جو ہے وہ نظامت فرما رہے تھے. اور اس کے بعد اکتوبر 2002 کے الیکشن، جو کہ اس سے ٹھیک 1 برس بعد ہوئے، خان صاحب پرائم منسٹر کے کینڈیڈیٹ تھے، 90 سیٹیں مانگ رہے تھے. اطلاع یہ تھی کہ یہ غالباً 30 لے پائیں گے، جس پہ یہ ناراض ہو گئے. اور جس دن انتخاب ہوا اس دن شام 6 بجے کسی کو فون کر کے کہتے کہ یہ میاں والی سیٹ تو دے دی. ہاں بالکل. اور پھر مشرف نے یہ سارا انٹرویوز میں بات بتائی بھی ہے. تو سلیم صافی صاحب جو ہیں وہ ان کا جو تھا کہ جی یہ خط نہیں ہے امریکی، وہ بات تو ٹھیک ہے، وہ خط تو اپنے سفارتکار کا ہے. اور اب تو وہ اپوزیشن کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ وزیر خارجہ نے خود لکھوایا ہے. اب جو 4 بار حکومتیں کر بیٹھے ہوں، بھائی سفارت خانوں میں ان کے لوگ بھی تو بیٹھے ہوں گے نا، ان کے جاننے والے بھی تو، ان کی بھی تو جڑیں ہوں گی نا انتظامیہ میں، تو وہ بتا رہے ہیں کہ جی کس نے کیا ہے. اور عمران خان صاحب اور ویسے بھی ایک ویسے ویسے بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کو سفیر صاحب بتا رہے ہیں کہ جی مینو آ کے انہوں نے کیا ہے کہ جی کہ یہ اس کو ہٹائیں. بھئی وہ کس کو میسج دے رہے تھے پھر؟ سازش ہے.
اچھا اپوزیشن فروری کے سٹارٹ میں انہوں نے یہ شروع کیا ہے کہ جی ہم اعلان کیا ہے باقاعدہ ہم تحریک عدم اعتماد لے کے آ رہے ہیں. یہ پورٹری اس طرح کر رہے ہیں وزیر اعظم صاحب ذات خود کہ جی کہ 7 سے پہلے تو کسی کو پتہ ہی نہیں تھا کہ ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد آ رہی ہے. تحریک عدم اعتماد کی بات چل رہی ہے 2019 سے. 2019 سے میدان جو گرم ہوا ہے وہ ظاہر ہے پھر ساری چیزیں میں نے جب تک اپوزیشن آپس میں اپنا ایک پلیٹ فارم پہ ہو تو یہ معاملہ تو چل رہا ہے 2019 سے. آپ کو تو مولانا فضل الرحمان صاحب نے الیکشن والے دن ہی ماننے سے انکار کر دیا تھا کہ جی ہم اسمبلیوں کو نہیں مانتے. نواز شریف صاحب بھی اس رائے کے تھے کہ جی نہیں ان کو نہیں ماننا چاہیے. روس اور یوکرین کی لڑائی سے بہت پہلے یہ جو موجودہ عدم اعتماد کی تحریک ہے یہ اپنے مومنٹم میں آ چکی تھی. اور اگر وزیر اعظم صاحب یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اس پہلے تو بات ہی نہیں تھی, اس کا مطلب یہ ہے کہ قوم جانتی تھی وزیر اعظم. لیکن مودی سے محبت لیکن میں آپ کو طرف مودی سے محبت میں انڈیا کی فورن پالیسی کو اتنا پریز کر رہے ہیں خان صاحب, اتنا کہ یار مطلب ہماری اطلاع کے مطابق ان کو روکا گیا تھا, ہم نے یہاں پہ ڈسکس بھی کیا ہے, یاد ہے نا جی. اور آپ کی بھی یہ اطلاع تھی کہ ان کو کہا گیا یار اس کو ڈیلے کر لیں, یہ ہے وہ ہے, جان کے اس موقع پہ گئے نا پائن. اور مجھے لگتا ہے کہ ان کا پلان تھا کیونکہ عدم اعتماد کی بات پہلے ہو رہی تھی کہ میں اتنے جاواں گا تو پھر میں جناب رنگ دے دیاں گا, قاتل ہم آگے. تو سازش بنیادی طور پر مجھے لگتا ہے کہ عمران خان صاحب خود کر رہے ہیں رنگ باز. میں نے نا اب ذرائع میرے بڑے کنفرم قسم کے ہیں وزارت خارجہ میں, تو میں نے ان سے معلوم کیا میں کہ یار یہ آپ کو جو مراسلہ یا کیبل جو بھی آپ اس کو نام دیتے ہیں یہ تاڑے کول پہنچی تسی من دسی نہیں یار ڈیمارچے. ہاں ڈیمارچے انہوں نے کیا کہ باؤ جی ساڈے کول آئی نہیں, وزارت خارجہ میں یہ نہ مراسلہ آیا ہے نہ یہ کوئی اس طرح کی چیز آئی ہے. انہوں نے کہا ایک کیویں براہ راست پرائم منسٹر تک پہنچی, اسی آپ پریشان ہوں کہ ساڈے ریکارڈ جہو جی کوئی چیز نہیں آئی ہوئی. اور جس طرح تو اب آپ اندازہ لگا لیں. مجھے پتہ ہے آپ کے ذرائع بڑے پکے ہیں, میں گواہی دیتا ہوں. 23 مارچ کے بعد جس طرح سے انہوں نے اس مسئلے والی بات کو, اور خاص طور پہ 27 مارچ کے جلسے کے بعد جلسے کے دوران اٹھایا ہے, اگر وہ اتنی ہی نازک ڈیلیکیٹ اور سنجیدہ بات تھی تو 7 مارچ سے 27 مارچ تک 20 دن ہماری حکومت کیا کر رہی تھی, وزیر اعظم کیا کر رہے تھے. وہ میرا خیال ہے کہ اتنا بیٹھے رہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جس معاملے پہ ایک روز پہلے تک صرف یہ کہا جا رہا تھا کہ تحقیق گہری نہیں چاہتے, چیف جسٹس کو دکھا سکتے ہیں, اس سے 24 گھنٹے کے بعد جو ہے وہ معروف صحافیوں کو بلا کے, وہ معروف صحافیوں سے مجھے وہ ٹرم یاد آ گئی, وہ کاسا بلانکا فلم والی, یوزول سسپیکٹس. سر وی ہیو ناؤ ڈبل دا نمبر آف یوزول سسپیکٹس. اور معروف صحافی کو دکھایا نہیں گیا. مزیدار چیز ہے, ان کو اتنی دور سے, اتنی جہاں سے وہ الماری ہے نا دور, یا جہاں جتنا دور ہمارے سینسرشپ بورڈ بیٹھتا ہے سر, اتنی دور سے دکھایا گیا. ہمارے دیکھنے والوں کا وقت ضائع ہوتا, ورنہ میں جتنی دور سے دکھایا گیا ہے اس پہ یاور حیات مرحوم کا ایک واقعہ سناتا, لیکن اب اس کا وقت نہیں ہے. اچھا سر آپ یہ بتائیں کہ آپ کو لگتا ہے کہ امریکہ نے واقعی عمران خان صاحب کو کوئی خطرہ ہے؟ دیکھیے بات یہ یا مطلب کہ روس پاکستان کے پاس کوئی اللہ دین کا چراغ ہے کہ پاکستان جیسے ملک کے پاس کہ جدے دانے نہیں پورے ہوندے, جدی روٹی نہیں پوری ہوندی, یعنی جدا پٹرول نہیں پورا ہوندا, بالکل وہ جا کے روس نو جناب کو انج کر کے کوئی جناب کوئی چیز دے گا تو روس جڑا نا امریکہ دے اوپر ٹھا کر کے مار دے. دیکھیے 2 باتیں ہیں. سب سے پہلے جو سلیم صافی صاحب ہیں ان کو جس طرح لائف تھریٹ دے رہے ہیں, اگر ہم ادھر سے آ جائیں, ایک جو بہت بڑا اس ملک کے ساتھ اس کی معاشرتی بنت کے ساتھ جو ظلم ہوا ہے اور یہ ڈیزاسٹر ہوا ہے, جو ان کے چلے جانے کے بعد قوم کو پتہ چلے گا کہ انہوں نے سوشل میڈیا ٹیمز کے نام کے اوپر سوشل میڈیا مرسنریز پیدا کر دی ہیں. آپ کو اگر یاد ہو تو افغانستان کی جب جنگ ختم ہوئی تھی تو اس وقت پاکستان کو سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ جو لوگ وہاں سے ٹریننگ لے چکے ہوئے ہیں اور وہ مختلف گروپوں کی شکل میں ہیں, اور جب ان کے پاس پیسے کم ہوں گے یا ختم ہو جائیں گے تو وہ تو ادھر آ کے ڈکیتیاں کریں گے, اور پھر وہ ہوا
اور ان کو اور کچھ آتا ہی نہیں نا, اور ان کو آتا ہی کچھ نہیں. انہوں نے اور جدید ترین ٹریننگ کی اسلحے کی ٹریننگ تھی ان کے پاس. یہ پی ٹی آئی نے جو سوشل میڈیا ٹیم کے نام کے اوپر ڈیزاسٹر جنریٹ کیا ہے, ہم نے مرسنریز جنریٹ کر دی ہیں. میں آپ کو لے کے چلوں گا احمد دنانی کی سٹوری پہ. جب انہوں نے وہ دیا, وہ ایک لیبارٹری سے چیک کر کے باب رحمتے کی آڈیو ریلیز کی, باقاعدہ جاری کی, ٹھیک ہے, سرٹیفکیٹ کے ساتھ. اس لیب کو پاکستان سے اتنی کالز جنریٹ ہوئیں کہ انہیں وہ جو ایف بی آئی تھی ان کو باقاعدہ انفارم کرنا پڑا اور اپنی سیکیورٹی بڑھانا پڑی, نمبر 1. اس کے بعد ہر وہ ایشو جو کہ پی ٹی آئی کے خلاف بن رہا تھا عالمی جگہ کے اوپر, وہاں پہ بھی ان کو تھریٹ کال جاتی تھیں, لائف کال جاتی تھیں, اور اس کی اوریجنیشن پاکستان سے ہوتی تھی, جو کہ بڑا آسان ہے, بڑا آسان ہے کرنا نا. آپ پاکستان کے واٹس ایپ نمبر سے واشنگٹن ڈی سی میں بیٹھ کے بات کریں, نمبر تو وہی جائے گا نا. تو اسی طرح یہ ایک بہت بڑا ڈیزاسٹر ہو رہا ہے. اگر آپ کو یاد ہو تو کسی زمانے میں افریقہ سے ای میلیں آیا کرتی تھیں, اور آج تک افریقہ کے بینک جو ہیں ان کی ایل سی کہیں نہیں کھلتی. ٹھیک ہے, آپ کی سوشل میڈیا کے اوپر, واٹس ایپ کے اوپر جب کالز جنریٹ ہو رہی ہیں, یہ جو ڈیزاسٹر ہے, یہ جو ولد نامعلوم ہے, میں معذرت چاہتا ہوں یہ لفظ استعمال کرنے پہ, انہوں نے پاکستان کے اوپر یہ والی سینکشن لگوا دینی ہے جس طرح کی یہ حرکتیں کر رہے ہیں. یعنی سلیم صافی صاحب کو کال آ رہی ہے باہر کے نمبر سے نا, جی ہاں, پامے اور لٹن روڈ پہ بیٹھا ہوا ہے, اور آپ کو اگر یاد ہے, میں کرواتا چلوں, اگر میں آپ کو یاد دلواتا چلوں تو جو امریکہ کے ٹرمپ والے الیکشن جو تھے وہ ریگ ہوئے تھے, اور امریکہ نے الزام لگایا تھا کہ یہ رشین نے ریگ کیے ہیں. بھائی جان اس کا ڈیٹا پروسیسنگ کہاں ہوا تھا؟ کراچی میں. اور سی آئی اے نے بائیڈن کے آنے کے بعد باقاعدہ ہمیں 28 بندوں کی فہرست دی تھی, اور وہ بندے ہم نے گرفتار کیے تھے ایف آئی اے سائبر کرائم نے, ان کی تصاویر جاری کی تھی کہ یہ وہ لوگ ہیں جو امریکہ کا الیکشن ریگ کرنے میں استعمال ہوئے ہیں. بھائی مجھے تو اس ڈیزاسٹر سے ڈر لگتا ہے. یہ غزالی ہو گیا, یہ ارسلان خالد ہو گیا, یہ مشوانی ہو گیا, یہ تو ادھر ادھر ہو جائیں گے, تو کیڑے مکوڑے ہیں. اور ایف آئی اے کا ان کو تمام لوکیشن کا پتہ, ان کو پکڑ کے تو حوالے کر دیں گے. لیکن جو اس ملک کے اوپر عذاب ٹوٹے گا اور ہمارے اوپر جو پابندیاں لگ جائیں گی, مطلب یہ کہہ دیں یوٹیوب کے جناب ہم آپریٹ ہی نہیں کرتے پاکستان کے اندر, یہاں پہ تو یہ سارے فیک لائکس اور فیک ککس جنریٹ ہوتے ہیں. مبشر لقمان بھائی جو ہیں وہ پی ٹی آئی میں ہوتے ہیں, تو کوئی ویڈیو ان کی 7.5 لاکھ سے نیچے ٹک نہیں رہی ہوتی, ٹھیک ہے. اور اب وہ چونکہ پی ٹی آئی کے کریٹکس ہو گئے ہیں, تو کوئی ویڈیو ان کی 20,000 ٹاپ نہیں رہی. میرا مطلب ہے, اس کا مطلب ہے ایک بہت بڑا سیٹ اپ ایگزسٹ کرتا ہے. روبوٹس انہوں نے, سافٹ ویئرز انہوں نے انسٹال کیے ہوئے ہیں پاکستان کے اندر بھی اور پاکستان کے باہر بھی. میرے علم میں ہے, تھائی لینڈ میں, آسٹریلیا میں ہے, ساؤتھ افریقہ میں ہے, برطانیہ میں ہے, یہ وہاں پہ یہ ایگزسٹ کرتے ہیں, اور اس کے اوپر ہیوی انویسٹمنٹ کرتی ہے. ایک بات. دوسری بات, خاکسار کا ایک فکرہ ہے, میں اپنا وجاہت بھائی کی اجازت سے دہرانے کی اجازت کر رہا ہوں. وہ اب سنا ضرب المثل ہو گیا ہوا ہے, لیکن میں دہراتا ہوں کہ لمحہ موجود میں جو جرم یہ کر رہے ہوتے ہیں, بعین ہی اس کا الزام دوسرے پہ لگا رہے ہوتے ہیں پی ٹی آئی والے. یہ جو الزام لگا رہے ہیں نا کہ سازش ہو رہی ہے, یہ بنیادی طور پہ خود سازش کر رہے ہیں. امریکہ کے اندر سے سب سے زیادہ ڈونیشن ملتی ہے شوکت خانم کو اور پی ٹی آئی کو. بھائی میں یہاں پہ جا کے زکوٰۃ جمع کرا 2010 تک, میں زکوٰۃ جمع کراتا تھا شوکت خانم کی جناح ہاسپٹل کے سامنے والی جو لیب ہے اس کے آؤٹ لیٹ کے اوپر, جو ان کا آؤٹ لیٹ ہے شوکت خانم لیبارٹری کا. رسید مجھے امریکہ سے جنریٹ ہوتی تھی. ادھر ایک ہی چکر ہے, مطلب کہ ایک ہی چکر ہویا. اس کا مطلب ہے کہ سب سے زیادہ اہمیت ہی نہیں باجی دیاں مشینہ نہیں ہوتے, پلازے نے, ٹھیک ہے نا. بھائی رسید امریکہ سے جنریٹ ہو رہی ہے, میں ڈونیشن دیتی ہے لاہور کے سینٹر کے اندر جا کے, رسید مجھے امریکہ سے آ رہی ہے. بہت بڑا منی لانڈرنگ کا ریکٹ ہے. ظاہر ہے کہ اگر وہ امریکہ سے رسید جنریٹ ہو رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہاں پہ شو کی جا رہی ہے نا کسی کو, یہ ہماری ارننگ ہوئی ہے. سب سے زیادہ ان کی ٹرانسمیشن جو ہے, جو کہ اب کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ 11 اکاؤنٹ اس کا ذاتی تھا, کیسر کا اصل کیسر کا اپنا تھا, یہ تھا. یہ سر جو جرم یہ کر رہے ہوتے ہیں نا, اس کا الزام اسی وقت دوسرے پہ لگا رہے ہوتے ہیں. اور یہ ایگزیکٹلی اس وقت چونکہ خود سازش میں مصروف ہیں, تو یہ اپنے مخالفین کے اوپر سازش کا الزام لگانا چاہ رہے ہیں. اس کا مجھے مالی معاملات کے بارے میں تو میں بے خبر آدمی ہوں, مجھے نہیں پتہ چلتا. ایک بات میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ ایک صاحب جو کہ انسائڈر تھے 1990 میں, 1990 میں انسائڈر جو تھے وہ 1993 آتے آتے راندہ درگاہ ہو گئے تھے کسی خاص وجہ سے.
انہوں نے بتایا کہ یہ پالیسی کے طور پہ آفٹر مڈ نائٹ جیکال اور فیبری 1989 والے جو معاملات ہوئے تھے اس کے بعد ایک پالیسی کے طور پہ یہ ٹیکٹکس استعمال کیا گیا تھا کہ جو آپ کر رہے ہوں پہلے ہی سے اس کا الزام اپنے دوسرے پہ لگا دیں. اور یہ چھپی ہوئی بات ہے. کتاب ہے ملٹری پاکستان بٹوین ملٹری اینڈ ماسک. کچھ نام اس ملک میں لینا بڑا مشکل کر دیے گئے ہیں لیکن میں نام لیتا ہوں. حسین حقانی کی کتاب ہے 2009 میں چھپی ہے اور حسین حقانی 1990 میں IJI کے ماسٹر مائنڈ میں سے ایک تھے. اچھا آپ نے یہ بات کہی تو میں بھی ایک بات بتا دوں. میں 1991 کے اندر PPI میں کام کرتا تھا تو ایک بچہ جو تھا وہ مجھے جونیئر ایسوسیٹ کے طور پہ دیا گیا کہ اس کو ساتھ ساتھ گھمایا کریں تاکہ اس کی بھی لرننگ ہو. تو میں نے اس بچے کا انٹرویو کیا تو اس نے کہا کہ میری جان کو خطرہ ہے تو میں آپ جرنلزم میں اس لیے گھساؤں کہ یہ ایک پروٹیکشن ہے اور ویسے میں نے باہر نکل جانا ہے. میں نے اسے بتایا کہ آپ نے کیا ایسی حرکت کی ہے بیٹا. وہ میرے سے بھی 5-7 سال جونیئر تھا, مطلب مسٹ بھی 18-19 میکسیمم 20 تو 20 تو ہوگا کیونکہ BA کیا ہوا تھا اس نے. تو میں نے اس سے پوچھا کہ کیا حرکت کیا ہوئی ہے آپ سے. اس نے کہا جی میں شوکت خانم جو ہاسپٹل ہے یہ 91-92 کی بات ہے, نہیں 96 کی بات ہے, سوری 96 کی بات ہے. اس وقت ہم بھی تھوڑے سے سینئر ہو گئے ہوئے تھے. تو 96 میں اس نے کہا میں شوکت خانم جو ہاسپٹل تھا اس میں کام کرتا ہوں. ہر سال نئے اکاؤنٹ کھولے جاتے ہیں, ان کے اندر پیسے آتے ہیں, وہ پیسے نکال کے وہ کچھ لوگ لے جاتے ہیں اور وہ اکاؤنٹس بند کر دیے جاتے ہیں. اگلے سال پھر کیمپین چلتی ہے تو اس کے لیے نئے اکاؤنٹ کھولے جاتے ہیں. اور میرے پاس اتنے راز ہیں کہ میں آپ کو بتاؤں گا تو میری جان کے پیچھے ہیں. وہ بچہ چلا گیا تھا یہاں سے, اسی سال نکل گیا تھا. وہ جرمنی میں ہوتا ہے, وہاں پہ گارمنٹ کا کام کرتا ہے. میں آپ کو پروگرام کے بعد اس کا نام بھی بتا دوں گا. تو یہ بہت پرانا ڈیزاسٹر ہے. اس نے جرمنی میں جا کے مجھے لمبی لمبی ای میل لکھ کے اس کی پوری ٹیکنیکل ڈیٹیل بتائی تھیں کہ واردات کیا ہوتی. ہاں نہیں, ان کا وہ جو شوکت خانم لیبارٹریز ہے وہ بذات خود ایک بزنس وینچر ہے ان کا. سر جی ہون دسو کی ہو رہا ہے؟ سازش کی جہاں تک آپ بات کر رہے ہیں اس میں تو صرف اتنی سی سازش ہے کہ وہ سمجھ رہے ہیں کہ اس قسم کی باتیں کر کے یہاں پہ اپنے جو سپورٹرز ہیں ان کو تھوڑا سا موٹیویٹ کیا جا سکتا ہے اگلے الیکشن کے لیے, اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. جہاں تک امریکہ کا مسئلہ ہے, امریکنز کا جو رویہ ہمارے ساتھ رہا ہے اس رجیم میں اسپیشلی, اور بائیڈن کے آنے کے بعد انہوں نے شروع سے ہی جب وہ نو لفٹ ڈیموکریسی سمٹ کرائی اور باقی چیزوں میں بھی پھر ہمیں فون نہیں کیا, وہ بالکل نہیں لفٹ کرا رہے. انوائرمنٹ پہ جو کروایا اس پہ بھی نہیں, وہ اس کو 1.5 منٹ ہی آ جاؤ پیغام ریکارڈ کرا دیں. وہ اس کو امپورٹنس نہیں دے رہے بلکہ بتا رہے ہیں کہ ہم اس کو ڈس اون کر رہے ہیں. وہ اس حکومت کو سیٹ اپ کو ناٹ والی بات ہے, وہ تو ادو ہی امریکن کہنے لگے تہاڈے کول اڈے کون مانگ رہے ہیں یار. نہیں وہ تو امریکنز نہیں, ہمارے اپنے وزیر خارجہ نے اور ہمارے اپنے NSA نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر وہ یہ کہہ چکے ہیں وہ کہ اچھا وہ دونوں یہ کہہ چکے ہیں کہ امریکہ نے ہم سے کوئی اڈے نہیں مانگے. اچھا امریکن حکومت جو ہے وہ ہمیں ویسے ہی ہماری سیٹ اپ کو ڈس اون کرتی ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ یہ پولیٹیکل سسٹم نہیں ہے جس کو ہم ہائیبرڈ رجیم اور باقی بھی بہت سی چیزیں کہہ لیتے ہیں, تو وہ تو اس کو مانتے ہی نہیں ہیں. تو اس قسم کی جو باتیں کی جا رہی ہیں. اچھا اور امریکہ جس طرح ہمارے ملک میں فارن آفس میں مختلف ڈیسک ہوتے ہیں مختلف ملکوں کے, تو امریکہ بھی ہمارے بارے میں بہت سی چیزیں آبزرو کر رہا ہوتا ہے. ظاہر ہے ہم افغانستان کے ہمسائے ہیں, ہم انڈیا کے ہمسائے ہیں, ہم چائنا کے ہمسائے ہیں, ہم چائنا کے ساتھ بہت سارے پروجیکٹس کر رہے ہیں, ہم ایران کے ہمسائے ہیں, تو ہماری امپورٹنس تو ہے. تو امریکہ ہمیں بہت اچھی طرح سے واچ کر رہا ہوتا ہے, مانیٹر کر رہا ہوتا ہے. وہ ہمیں بہت اچھی طرح سمجھتا ہے ہمارے لوگوں کی کیا سوچ ہے اور ہمارے لوگ کیا کر رہے ہیں اور کس طرف جا رہے ہیں اور ان کی کیا ورتھ ہے اور کس کو کتنی ویٹیج دینی ہے, کتنی ویلیو دینی ہے. تو خان صاحب کی ایسی باتوں سے نا میرا نہیں خیال کہ ہمیں کوئی بہت اس میں طرح کے خطرے والی بات ہے. بالکل غلط باتیں کر رہے ہیں, ڈپلومیٹک نارمز کے خلاف ہیں, اخلاقیات کے جو معیار ہو گئے اس کے بھی خلاف ہیں, لیکن انہیں بہت اچھی طرح پتہ ہے کہ یہ لوگ کس لیے کر رہے ہیں. یہ اپنی چھوٹی چھوٹی سی پولیٹیکل فائدے کے لیے یہ ملک کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں. امریکنز کو اس کو کوئی ویٹیج دینے والی بات نہیں ہے. صرف ہاں چونکہ ان کے جو ارسطو ہیں جس قسم کے جو ان کے حامی ہیں وہ تو یقیناً اس کو ایبسولوٹلی ناٹ اور کفر اور ایمان کی جنگ اور حق اور باطل کی لڑائی سمجھ کے اس میں چل پڑے ہیں. تو یہ
ढोंग है, जिस तरह से उन्होंने बाकी मज़हब कार्ड इस्तेमाल करते हैं उसी तरह से वो ये हुब्बुल वतनी का कार्ड इस्तेमाल कर रहे हैं। रिजल्ट की निकलेगा, टेंशन जी असल गल है वो ये है, कुछ भी बिछा के जा रहे हैं लोगों को पलकों से जितना वो ज़्यादा शोर मचा रहे हैं, मुझे तो लगता है रिजल्ट ये है कि आज 183 रुपए का डॉलर हो गया, 84 भी हो गया। अच्छा 84 उन्हें और बढ़ गया। इसमें 2-3 चीज़ें हैं। एक तो डॉलर की प्राइस बढ़ रही है, दूसरा जैसे बिजली का एक बहरान बनता जा रहा है लोड शेडिंग के हवाले से, क्योंकि कोई काम करने वाला तो है नहीं, हुकूमत तो सिर्फ इन तकारीर में, इन प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में लगी हुई है, और ये उन्हें अपनी नज़र आ गया इख्तिताम, उन्हें पता चल गया कि अब हम नहीं बच सकते, इसलिए सर वो फ्यूचर के लिए कोशिश कर रहे हैं। एक गल तुसीं नोट कीती है, वज़ीर आज़म साहब अज भी कह रहे सी कि इतवार को सरप्राइज़ दूंगा। कल तकरीर दे विच कह गए ने तरीके नाल कि जनाब के जिधर गईयां बेड़ियां उधर गए बला हैं, ते वो जनाब हुण सरप्राइज़ दे रहे हैं। वो अपनी अगली कैंपेन के लिए मैक्सिमम इस्तेमाल करना चाह रहे हैं मीडिया को और हर चीज़ को। मैं सर आज इमरान खान साहब को सरप्राइज़ मिला है कि उस तकरीब से खिताब करने आया, किसी ने ताली नहीं बजाई। अब इमरान खान साहब का स्टारडम है, इमरान खान साहब जिस तरह जलसों को ट्रीट करते हैं, जो गोरे बैठे सी ना, और गोरों को खान साहब बहुत अच्छी तरह जानते हैं। मसला ये है कि नहीं मसला है कि गोरे भी इमरान खान बड़ी अच्छी तरह जान गए। लेकिन सर कोई फनकार, कोई खिलाड़ी, कोई मदारी, वो जब आता है तालियां नहीं बजे तो उसका मोरल डाउन हो जाता है, टेंशन होती है। उन्होंने कहा कि यार ताली भी नहीं बजा रहा यार, मैं आया हूँ, मैं खान आया हूँ, बाद में फिर बजाई तो कह के बजवाई हैं तालियां, कह के तालियां सियासतदान नहीं बजवाया करते, फनकार बजवाया करते। हाँ जी, हाथ ऊपर हैं भट्ट साहब तुसीं। अच्छा सर, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ अर्ज करा कि ये खान साहब जो है ना, जिस तरह कहते हैं रंगबाज बराबर, बाकायदा रंगबाज, फनकार नहीं होंदे, फनकार वो बेचण वाले कि जनाब आओ है जी, है हुणी देखो सप कढ़ के बहाना। ये भाई साहब वो सप कढ़न दा सिर्फ नारा मार रहे हैं, ठीक है, हुण सप किसी होर पासे निकल गया वो जी सप अपना अपना जी आप बोले 2018 फरवरी या मार्च था, मैंने अपने उस्ताद से ये पूछा कि क्या कुछ सूरत है कि हम उस अल्टीमेट डिज़ास्टर से बच जाएं जो आइंदा इंतखाबात के रिग होने की सूरत में या अपनी बेसाख हो जाने की सूरत में मुल्क और कौम को पहुँचेगा। तो उन्होंने एक बात कही थी, उन्होंने कहा था कि अब तक जो कुछ हो चुका है आपकी ये उम्मीद गैर मंतकी है। जिन्होंने ये मामला आपने नहीं, उन्होंने इस लिहाज से नहीं कहा था, उन्होंने कहा था ये जहाँ तक चीज़ें आ गई हैं, ये यहाँ तक आती ना, अगर वो ना होना होता जो आप कह रहे हैं। जी बिल्कुल ठीक है, जो आप अंदेशा, मैं यही कह रहा हूँ कि आप खान साहब सरप्राइज़ इसलिए नहीं दे सकते कि उनके ख़िलाफ़ तहरीक या उनके ख़िलाफ़ जो कुव्वतें हैं वो मोमेंटम को वहाँ तक ले जा चुकी हैं कि जहाँ से अगर वो चाहें भी तो उसको वापस नहीं ला सकते, नहीं हो सकती। मेरी राय आई कर। ये लेकिन खान साहब ने ना 1 लाख बंदा इकट्ठा करने का कहा हुआ है, और वो ट्विटर के ऊपर 2 रोज से ट्रेंड चल रहा है बाकायदा तौर कितने पर। इकट्ठा करना है 1 लाख? पार्लियामेंट हाउस के बाहर से फिर दोबारा? हाँ जी, वो अब एक्चुअली वो चाहते ये हैं कि ना खेडांगे ना खेडन देवांगे, गली गली रोला पै जाए, अजाब पै जाए कि जी इमरान खान ही ना गए फिर पाकिस्तान में नहीं गया। ये एक ये सर नहीं, मैं अर्ज कर रहा हूँ कि ये उनका एक माइंड सेट है, वो ये कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। अब वो कोशिश कितनी कामयाब होगी वो आने वाला वक्त बताएगा। मिसाल के तौर पे आज उन्होंने एक हरकत फरमाई है कि उन्होंने जो लोग उनके ख्याल में लोटे हो गए हैं, जिनको नोटिस जारी किए थे, उनके खिलाफ रेफरेंस जो है वो भेजने का फैसला किया। अब रेफरेंस जाएगा किसके पास? स्पीकर के पास। स्पीकर ना पहले ही मुकमुका गया, स्पीकर वैसे भी डाक खाने का रोल प्ले कर सकता है उसमें, लिहाजा स्पीकर साहब उसको भेज देंगे इलेक्शन कमीशन को। परसों है पोलिंग, परसों वो 18 लोग जिनको या 14 लोग जो जाएंगे वो कहेंगे जी आप तो मेंबर ही नहीं रहे। लेकिन ऑफिस तो बंद हो गया ना, इलेक्शन कमीशन सर वो हाइब्रिड काम है ना पाए ना, देखो रोला ही पाना है ना, किसी को गाली बनानी है ना, ठीक है। लिहाजा वो उस दिन जाएंगे तो उसे रोला पा जाएगा स्पीकर का, ये एंटर नहीं हो सकता, ये मेंबर ही नहीं रहे, तो वहाँ पर एक छोटी मोटी एक जो झगड़ा होगा या रोला पाएगा, तो वो हर लिहाज से खान साहब चाहते हैं कि मैनू मदोल के डोली डंडा करके कटोगे तो मैं जाना उस तरह मैं नहीं जाना। खा के भी नहीं पड़ना भाई, क्योंकि उनका नंबर पूरा है, नंबर पूरा है। मैं बात अर्ज कर रहा हूँ, कौमें जमहूरियत को सीखती हैं। 1952 में अमेरिकियों की वापसी के बाद से जापान में 65 बरस में 32 वज़ीर आज़म बदले और अदम एतमाद के ज़रिए बदले।
27 दफ़ा अदम एतमाद की तहरीक हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ आ चुकी है, पंडित नेहरू के ख़िलाफ़ भी आई 1963 में, 15 दफ़ा तो सिर्फ इंदिरा गांधी के ख़िलाफ़ आई। और यानी मैं ये इसलिए ये अर्ज़ करना चाह रहा हूँ कि नो कॉन्फिडेंस मोशन पार्लिमानी निज़ाम में जहाँ वज़ीर आज़म ईवान के एतमाद की वजह से कायदे ईवान बनता है और उस हैसियत में वो काबीना बनाता है और फर्स्ट अमंग दी इक्वल्स होता है काबीना के अंदर, ठीक है। तो इस एक नॉर्म के मामले को, तहरीक अदम एतमाद को जिस तरह से हम ट्रीट कर रहे हैं, हम दुनिया को और अपनी आने वाली नस्लों को ये बता रहे हैं कि गोया इस मुल्क में वज़राए आज़म अदालतों के ज़रिए घर भेजे जाएं तो वो ठीक है, लेकिन जो चीज़ दस्तूर में लिखी हुई है, जो तरीक़ाकार दस्तूर में लिखा हुआ है, वो जो है वो साजिश है। आई थिंक वी आर मिसगाइडिंग अवर कमिंग जनरेशंस एंड आई थिंक वी आर पोर्ट्रेइंग आवरसेल्व्स, हम अपने ऊपर जो दाग ले रहे हैं कि हम जमहूरियत के रमूज़ निकात को या उसकी अक़दार को नहीं समझते। कहना चाह रहे हैं? हम नहीं मुहिब मुकरम में कह रहे हैं, ये हम तो नहीं कहते, मुहिब मुकरम ज़रूर कहते हैं। आपके मुहिब मुकरम सर मैं वो ये कहते हैं कि नहीं यार ये डिस्कशन है, तहरीक अदम एतमाद नहीं होनी अपनी वारिदा इंतजार की चाहिए यार, डरे होंदे ने ताडे तो तुसी उन्हां नु झड़का पांदे हो यार। नहीं तुसी जब तहरीक अदम एतमाद की बात कर रहे हैं, मसला ये है कि खान साहब हमेशा इखलाकियात की बात करते थे कि, और उन्होंने कहा कि मुझे तो 4 लोगों ने भी कह दिया कि चले जाओ तो मैं चला जाऊँगा। अब तो बड़े बड़े स्टेडियम्स में नारे लग गए हैं उनके खिलाफ, लेकिन अब उन्हें शर्म नहीं आ रही। दूसरी बात, अरकान असम्बली की है जो उनके साथ हैं, जो उन्होंने पूरे किए थे इत्तेहादियों से मिला के बाकी पार्टियों से, वो पार्टियां अनाउंस कर बैठी हैं कि हम आपके साथ नहीं हैं। अब साफ नजर आ रहा है कि नंबर उनके पास नहीं है। हाँ, अब मतलब अगर वो आपके साथ आके मिले, ये जब तक आपके साथ थी तो मुहिब वतन थी यार, अब वो इंडिपेंडेंट पार्टी, अच्छा चले वो मान लेते हैं, अच्छा जो भी है, चाहे वो साजिश हो रही है, वो चले गए ना। अब आपके पास वो नंबर नहीं है तो आप घर जाएं आराम से, लेकिन वो ग्रेस हो तो ग्रेसफुली हो ना। मसला तो ये है। दूसरी चीज़ ये है कि जो उनके MNAs का मसला है, उनके खिलाफ रेफरेंस तो उन्हें जो पता है 18 के खिलाफ भेज लेंगे। यार ऑपोजिशन मतलब एडी नली है कि वो इसको जितनी आसानी से बनाया जा सकता है। ऑपोजिशन के खिलाफ, ऑपोजिशन के पास जो है ना उससे ज़्यादा लोग मौजूद है, जिसकी उन्हें ज़रूरत नहीं है अभी। उन्हें जब इत्तेहादी आ जाएंगे तो वो 172 पूरा करके दिखा देंगे, वो तो उनके पास उससे ज़्यादा लोग नहीं, दोबारा वो असम्बली में भी अप्रूव हो जाएगा। असम्बली में भी मैं कह रहा हूँ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में जो प्रॉपर प्रोसीजर होता है वो भी पूरा हो जाएगा। मसला ये है कि खान साहब को तो चिमटे हुए, वो तो चाह रहे हैं कि उन्हें पकड़ के उठा के बाहर फेंके, जैसे भी भट्ट साहब बात कर रहे थे। उनके जो अपने वज़ीर हैं वो अब टिकटें मांगते फिर रहे हैं, हाँ जी, ठीक है ना, जिसमें कई वजीरों के नाम भी आ गए हैं। और अफसोस ये होता है कि सबसे ज़्यादा जो परेशानी जी, हाँ जी, इन्होंने पूछा फवाद चौधरी था पीपल्स पार्टी के एक बंदे को, और वो पीपल्स पार्टी का जो बंदा था ना वो बिलावल के चहेतों में से एक था, थोड़ा माजी में या अभी भी उन्होंने पूछा कि जी कहते यार वो तो अच्छा चलो वो सराइकी जी कह रहे थे हुण तुसीं साहब पिला कहंदा कि दोस्त है। अच्छा मसला ये है, दोस्त तो है, जिस तरह से वो सब उनके वज़ीर जो हैं अपोजिशन के पास इस वक्त टिकटें मांगने के लिए उनके पाँव पकड़ के बैठे हुए हैं। मुझे अफसोस होगा कि अगर फवाद चौधरी जैसे लोगों को भी दोबारा उसमें अकोमोडेट किया जाए। वैसे तो सियासत है, मुफाहमत, सियासत सारा कुछ चलता है, लेकिन ऐसे कुछ लोग जो हैं, फवाद चौधरी साहब हो गए, ये शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, ऐसे जो लोग हैं, इनको इन्हें नहीं टिकट मिलता, इन्हें दोबारा नहीं अकोमोडेट करना चाहिए, इन्हें कुछ अरसे के लिए ज़रा थोड़ा सा। जी मुझे भी एक बात बहुत जी मैं प्लीज़ फिर मैं आपको, हाँ जी सर, एक बात तो ये है कि हम काफ़ी तनकीद कर रहे हैं PTI पे। अगर मुस्लिम लीग नवाज़ और उनके जो इत्तेहादी इस वक्त हैं वो वज़ीर आज़म के लिए ये वैसे अगली डिस्कस करते हैं, चलिए ये याद से क्योंकि बड़ा अहम इशू है। एक चलिए मैं इसको यहाँ पे छोड़ दूँ। एक बात मैं आपको और याद दिला दूँ जी, 99 में कारगिल की लड़ाई हो रही थी, हाँ जी, अप्रैल में वाजपेयी साहब के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन आ गई और वो हार गए। चुनांचे उनकी हैसियत हो गई निगरान वज़ीर आज़म की, नई हुकूमत नहीं बन सकती और वो निगरान हैं और अब इंतखाब नए होंगे। गोया वो रह गए आधे, वो सिर्फ स्टैट्यूटरी प्राइम मिनिस्टर रह गए, डे टू डे अफेयर्स के, और हमारा वज़ीर आज़म 2/3 अक्सरियत रखता था। वो गया वाशिंगटन,
और वो वहाँ जाके कहता है कि मुझे अपनी और अपनी फैमिली के मेंबर्स की सिक्योरिटी के खदशात हैं। तो इसलिए मैं अर्ज़ करता हूँ कि ये जो लोगों ने, कौमों ने, दुनिया ने 200-300 साल में ये बारीकियाँ सीखी हैं ना जमहूरियत की, वो निगरान था और उसकी बाद में वज़न था। और हमारा मेजॉरिटी लेके बैठा टगे टोकरी हुआ पड़ा टगे टोकरी हुआ पड़ा था। वो तस्वीर देखें जिसमें वो अंदर दाखिल हो रहे हैं कैंप डेविड के, his head was bent like this। वो तो आपकी बदअमाली की वजह से था ना, जो आपने हरकत फरमाई थी उस वजह से था ना। देखिए भाई बात ये है कि हम अपने वजीर आज़म को लेट डाउन कर चुके थे ना। बिल्कुल, ये इसी तरह की हरकतों की वजह से हुआ। इसलिए हम ये कहते हैं कि ये बातें किताबों में लिखी हुई दस्तूर 12 सफ़हात की दस्तावेज़ नहीं है। दस्तूर वो धागा है जिसमें पाकिस्तान प्रोया हुआ। आप धागा तोड़ दें, ये माला के दाने बिखर जाएंगे। बिल्कुल ठीक। ये कहते हैं जी दस्तूर जो है, कॉन्स्टिट्यूशन जो है, ये वकीलों के काम की चीज़ होती है। ये को असम्बली के अरकान के जो है वो टी होता है, रद्दी का टुकड़ा है, उठा के डस्टबिन में फेंक देते हैं। ये परवेज़ मुशर्रफ ने कहा जी। 12 सफ़हात की दस्तावेज़ केहान इंटरनेशनल को इंटरव्यू देते हुए ज़ियाउल हक ने ईरान में बैठ के कहा। और शाहिद अजीज़ ने अपनी किताब में लिखा कि ये बुसा हुआ दस्तूर नहीं रह गया था कि इसकी पासदारी करूं। आपको याद होगा कि सिकंदर मिर्ज़ा ने, जिसकी गवाही कुदरतुल्लाह शाह जी ने इस मुल्क में जो है वो बहुत वज़न दिया जाता है, वो अपनी किताब में लिख चुके कि उन्होंने कहा कि हैव यू रेड दिस पीस ऑफ ट्रैश, जिस कॉन्स्टिट्यूशन पे खुद दस्तखत किए हैं और उसको प्रोमलगेट किया है, उसको ये जो हमने माइंडसेट बनाया है ना कि चूँकि इमरान शफकत साहब एक बहुत बड़े दयानतदार आदमी हैं तो वो मावराए आइन है और उनके लिए कुछ भी करना जायज़ है। कुछ भी करना जायज़ जो है वो नहीं होता, हर चीज़ की कोई ना कोई नॉर्म्स होते हैं। सर एक नारा लगा आज, इमरान खान ने 27 मार्च को नारा लगाया था, 27 मार्च को, हाँ, जलसे में भुट्टो बन रहा था ना, जलसा बड़ा बड़ा है, जलसा बड़ा हुआ था, जलसा बड़ा हुआ था। आज असद उमर ने नारा लगाया है, मजलूमों का साथी अल्ताफ हुसैन है जी। हाँ जी, मैं बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, अल्ताफ हुसैन का नारा है, वो अल्ताफ हुसैन का नारा है ना, शीशा नहीं फौलाद है, मुहाजिर की औलाद है हम। अच्छा, अब वो उन्होंने कहा, वो अब इमरान खान भुट्टो की सियासत करने के चक्कर में लोगों को सौदा बेच रहा है। और वो कराची के हमारे जो उर्दू स्पीकर भाई MQM के वोटर्स हैं, वतन है, हमारे भाई हैं, अब हम अपनी सरजमीन शेयर करते हैं उनके साथ। सर वो उनके लिए नहीं पाकिस्तानी, सारे पाकिस्तान ना यहाँ में नहीं रहते, वो यहाँ नहीं रहते, यहाँ नहीं है सर। जिथे होती है सियासत उसे ही होती है ना सर। उन्हें कहा कि शीशा नहीं फौलाद है, मुहाजिर की औलाद है, यानी सियासत अब इमरान खान ना अपनी खुद कर रहे हैं ना सर, अपनी सियासत उनके पास रही नहीं है। तो कराची वालों को कुछ कहते हैं, इस्लामाबाद वालों को कुछ कहते हैं, पंजाब वालों को कुछ कहते हैं। खबरां बहुत ने, मैंने लगता है कि ये दड़वड़ के बैठा है। टाइम हो गया असल में। नहीं कोई गल नहीं, तू बोल ले जितनी खबर है, अगो फिर बोल। अच्छा, ये जो इन्होंने सोमरू साहब ने कहा ना, तो जो होता है ना, पता नहीं उन्हें कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए, मैंने बस ध्यान रखिए सामने बैठा ही। अच्छा, नहीं वो होता है ना, तो सर वो फकीर होता है ना, उसके कटोरे में कोई चुआनी छुड़ता है, कोई रुपया छुड़ता है, वो जो भी होता है, ठीक है। तो फिर बाद चो लभना औखा हो जाता है कि पैसे किते गए सन, ठीक है। अब पीटी के कटोरे च भी पता नहीं कितों पैसे कितों रकान आए, और लोकी हुण लड़दे पे ने मेरा सी, ये मेरा सी। एक होर भाई भी बैठा है, बाबू जी सारे अपना माल ले गए, मेरा भी वापस कर। और पीरल दिन तो काम शुरू करेगा, अतवार लग ले। अच्छा यार दसो हाल दस तेरा बेड़ा तरे बाकी अगले हाँ, मेरा ख्याल है कि अभी और हमने वापस आके जो वजाह साहब बात कर रहे थे कि पंजाब में जो तहरीक अदम एतमाद और फिर उसके नतीजे में उनका रिज़ाइन CM साहब दा, वो तो कह रहे ने उत्थे बैठे, या अल्लाह मैं कोई दस मैं तो रूस भी नहीं गया, मेरे नाल की बड़ी वो कह रहे ना मैं अमरीका नूं धमकी लाई, ना मैं किसी नूं बुरा किया, ना मैं तो सिर्फ लाची वाली चाह ही मंगी सी। हुकूमत और अपोजिशन की फायरिंग में एक बकरी वाला, बुजदार बकरी वाला। तो आगे आके इंशाल्लाह वही बात करेंगे पंजाब में क्या होने जा रहा है और नून लीग की पॉलिटिक्स वो क्या है, और एक असूली बात के जो मुनहरफ अरकान हैं, जब उनके बगैर काम चल सकता था तो पार्टी को तोड़ने की क्या ज़रूरत थी।
اس پر گفتگو کریں گے اگلی نشست میں. فی الوقت اتنا ہی. بہت بہت شکریہ آپ کا. بیٹھک کی دوسری نشست میں آپ کو خوش آمدید. اس نشست میں ہم نے پنجاب میں جو تحریک عدم اعتماد آ چکی ہے اور اس کے اوپر رضائن بھی آ چکا ہے, اس رضائن میں بھی کوئی بٹ صاحب کہہ رہے ہیں کوئی فالٹ ہے, یعنی آئینی تقاضے پورے نہیں ہوئے, اور مطلب پنجاب کی سیاست کس کروٹ بیٹھے گی. جی کل ہاں پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ پورے کا پورا لچ فرائی کر رہے ہیں. وہ کیا انہوں نے بندے نے پھڑ کے لے کے جا رہا سی, انہیں کیا کی کر رہے ہیں, انہوں نے کہ ایسی لچیاں فرائی کر رہے ہیں, انہوں نے کہا پہلے میرا لوچ فرائی کرو بڑا سارا. وہ لچیاں جو ہے وہ پوریوں کو اول میں کہا جاتا تھا لچی, لوچ سے ہے وہ چیز جو نرم ہو. تو یعنی میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ کہیں شہباز گل صاحب والے دو مان نہ نکل آئے نا, تو اس لیے میں نے بتا دیا کہ وہ یہ پنجاب میں اس کا مطلب کچھ اور لچا ہور ہوندا لچا ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੁੱਚਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਪੂੜੀ ਸੀ ਨਾ ਪੂੜੀ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੂਚੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ. ਲੂਚੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਬਚਪਨ 'ਚ ਲੂਚੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਰਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪੂੜੀ ਨਾਲੋਂ ਨਾ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇਲ ਉਸ 'ਚ ਬਹੁਤਾ ਭਰਿਆ ਹੁੰਦਾ. ਹਾਂ ਕਤਲਮਾ ਕਿਸੇ ਕਹਤੇ ਥੇ. ਕਤਲਮਾ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਸਰ. ਕਤਲਮਾ ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ. ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮਿੱਠੇ ਪਕੌੜੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ بٹ صاحب ذرا باقر خانی اور کھجرے کا فرق بتائیں. باقر خانی دے اتے وہ میرا خیال آپ نے کالم میں بھی ذکر کیا ہے نا, وہ تندور سے وہ تو چپنا ہے. ہاں وہ چپڑا ہے. ہاں وہی وہ تو کالم میں تو انہوں نے 26 کا ذکر کیا ہے. بھائی وہ تو اس لیے کیا کہ میکسم گورکی کی کہانی ہے نا, 26 مرد اور ایک لڑکی, بہت مشہور کہانی 1899 کی. نہیں 26 بیوائیں وہ تو اب ہوئی ہیں نا. اچھا ویسے وہ سدا سہاگن ہوتی ہیں, آپ کو یہ پتہ نہیں ہے. معاف کیجیے گا, اگلے سہاگ کے لیے وہ اتنا شور کیوں مچا رہی ہیں؟ یہ بدقسمتی ہوئی ہے کہ میں I'm speaking on a more serious note. یہ جو لوگ ریاست کے حساس مناصب پہ رہے ہوتے ہیں, ایک تو ان کے بارے میں جو ہماری فوج کے بہت بڑے ایڈیولوگ تھے نا, نوابزادہ شیر علی خان پٹودی, ون آف دا سینئر موسٹ ملٹری آفیسرس. جی ہاں, انہوں نے یہ کہا تھا کہ پاکستان کی فوج کا میجیکل جو تاثر ہے وہ اسی صورت میں قائم رہے گا اگر یہ انویزیبل رہے گی. کہ کھل کے یہ ریکارڈڈ ہے, ان کی کتاب ہے پالیٹکس اینڈ سولجرنگ ان انڈین پاکستان, چھپی ہوئی ہے ہمارے ملک میں بھی. اچھا یہ جو ہم نے اپریل 19 میں اور پھر اس سے پہلے بھی دفاعی تجزیہ کار کے نام پہ, انفیکٹ تو یہ 2007-8 میں یہ سلسلہ شروع ہو گیا تھا, ہم نے وہ بندے جو ہمارے حساس ترین مناصب پہ رہے تھے وہ سامنے آئے, اور ان کی باڈی لینگویج, ان کے ایموشنز, ان کا طرز استدلال, ان کا انٹلیکٹ, ان کا آئی کیو, ہم نے وہ ساری دنیا کے سامنے کھول کے رکھ دیا. ایک اچھا نفسیات دان اگر کسی سے 10 منٹ بات کر لے, وہ 40 صفحے کا اس پہ جو ہے وہ تیسرے سے لکھ کہ بندہ یہ ہے. ٹھیک بات ہے. یہ بات اس طرح کی بات آپ کریں یا میں کروں تو ہماری حیثیت اور ہے, لیکن یہ ہم نے دراصل ہم نے وی ہیو گیون انڈیسنٹ ایکسپوجر. فائدہ اس سے کچھ نہیں ہوا سوائے اس کے کہ یہ بات اسٹیبلش ہو گئی کہ ہمارے ملک کے کچھ جو یہ افراد جو ہیں جی کو ہوا کیا ہے کہ وہ سارے کے سارے یکسبان ہو کے ایک ہی سیاسی جماعت کی حمایت کر رہے تھے, متفقہ فیصلہ. اور ان میں سے جو لوگ ذرا سا بھی انحرافی لائن رکھتے تھے, مثلاً طلعت مسعود صاحب, اب تو وہ دنیا میں نہیں رہے, نصیر صاحب, لیفٹیننٹ جنرل نصیر اختر صاحب کراچی والے, ان کو نہیں لیا گیا. ہاں جی, اور ایسے لوگوں کو لیا گیا جو صرف ایک ہی پوائنٹ ہے. اچھا بینگ پروڈیوسر مجھے یہ پتا ہے کہ جن لوگوں کی ریٹنگ آتی تھی نا ان میں طلعت صاحب کا نام تھا. طلعت صاحب اچھا بڑی دھیمی بات کرتے تھے, بڑے بزرگ تھے, وہ تھوڑی سی ایک لہجے میں آ جاتی ہے نا وہ. اچھا کن کی بات کر رہے ہیں؟ وہ نصیر اختر صاحب. اچھا سوری, میں طلعت مسعود صاحب, ہاں طلعت مسعود صاحب, اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے. طلعت مسعود صاحب کو مجھے پتا ہے کہ جب ایک جگہ پہ میں نے بھی ان کو بلانے پہ اصرار کیا تو بڑی نخوت سے یہ کہا گیا وہ تو پی او ایف والے ہیں نا, مطلب وہ فوج میں ٹیکنوکریٹ تھے, انہیں کیا پتا اسٹریٹجیز کیا ہوتی ہیں, آپ ان کو نہیں بلائے. یہ ان کے بارے میں اور انہیں کے سابقہ ادارے کی طرف سے یہ کہا.
ਹਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, CM परवेज़ लाई या हमज़ा? हमें हर एक रंग में खसारा ए बहार था, हमारा ए बहार भी तुम्हारा ए बहार था। हाय हाय। परवेज़ इलाही साहब अगर कल वज़ीर आज़म मुंतखब होते हैं, वज़ीर आला अल्लाह ना करे, वज़ीर आज़म पंजाब के, हाँ तो उसकी अपनी कॉनोटेशन है जो ब्राइट नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर हमज़ा शहबाज साहब इलेक्ट होते हैं तो दिस इज़ द टाइम कि हम अब मौका है कि हम ये बात शुरू करें। हम सहाफ़ी हैं, हम किसी सियासी जमात के मुजावर नहीं हैं, जी हाँ। हम किसी सियासी रहनुमा के मुरीद नहीं हैं, पेट नहीं हैं। हमें वो बात कहना है जो हमारी राय में, हमारी राय गलत हो सकती है लेकिन हम अपनी राय ज़रूर देंगे। लेकिन अब वो जो आप पे इल्ज़ाम लगता है मरियम नवाज शरीफ के मीडिया सेल वाला, वो तो बिल्कुल दुरुस्त ना हुआ। मेरी तो बैटरी फेल हुई है, मेरे पास मैं कौन से सेल में हूँ और मैं तो कभी जाती ऊपर गया ही नहीं, कभी मिला ही नहीं। अच्छा खैर छोड़ें इस बात को। जो अहम बात है वो ये है कि हमज़ा शहबाज की नॉमिनेशन और मुमकिन इलेक्शन, इट विल सेट another precedent which will be undemocratic in its spirit. पेपर और चीज़ होती है, कागज़ पे ये मुमकिन है, ये भी मुमकिन है कि ये गैर कानूनी नहीं है, लेकिन इससे जमहूरी रवायत मुस्तहकम नहीं होती। अगर 11 करोड़ के सूबे में मुस्लिम लीग नवाज सबसे बड़ी जमात होने का दावा रखते हुए एक रहनुमा ऐसा प्रोड्यूस नहीं कर सकती जो शरीफ फैमिली से बाहर हो। 165 एक बात मुझे अर्ज़ कर लेने दीजिए। लास्ट टाइम भी ये हुआ था कि शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर नामज़द हो गए थे, उनके हक़ में आवाज़ भी उठाई गई थी, लेकिन फिर शाहिद खाकान अब्बासी साहब को नामज़द कर दिया गया था। तो सेनेटरी परवेज़ नहीं देखें, सेनेटरी परवेज़ एक क्वेश्चन है, मेरी सवाल मेरा आर्गूमेंट मुकम्मल हो जाने दीजिए। मैं इस बात पे तवक्को रखता हूँ कि इंशाल्लाह यहाँ पे भी यही होगा कि ख्वाजा सलमान रफ़ीक। देखिए पिछली दफ़ा जब ख्वाजा साद रफ़ीक और उनके भाई को आपने लीडर ऑफ द अपोजिशन पंजाब के अंदर नहीं किया, बहुत सारी शकरंजियाँ पैदा हुई, बहुत सारे दिल जले, हौसला नहीं है, ठीक है। तो इसलिए अब उसको अनडू करने के लिए बेहतरीन वक्त है। अच्छा ये तो और ये आप कह रहे हैं ना, आपके होना चाहिए वो ये बाजू मेरे आजमाए हुए हैं, इतना हौसला नहीं है। अगर बाजू ही आजमाए हुए हैं तो मैं उस पर शेर में बात जी 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 जी। नहीं खेल ऐदाग यारों से कह दो, हाँ नहीं खेल ऐदाग यारों से कह दो कि आती है उर्दू ज़बान आते आते। जमहूरियत की भी एक तहजीब है, ये आते सीखते सीखते में सीखी जाती है, लेकिन ये अर्ज़ करते हैं कि मैं इसको अब स्पिरिट में जो है ये जो फैमिली बिजनेस बनाना है, मैं इसको गलत समझता हूँ। मैं समझता हूँ कि इससे मुस्तहिक और अहल सियासी कारकुनों की और रहनुमाओं की हक तलफी होती है। बड़ी ज़बरदस्त बात कही थी, एक मिनट ज़रा, बड़ी ज़बरदस्त बात कही थी ख्वाजा साद रफ़ीक ने ही अपने वालिद की बरसी के ऊपर कि जमहूरियत की रवायत मुस्तहकम इसलिए नहीं होती कि लोग बादशाहों के लिए सड़कों पे नहीं निकलते, और हमारी पॉलिटिकल पार्टियों ने अपनी पार्टियों को बादशाहत का रंग दे रखा हुआ है। तो अब अगर किसी को फ्यूचर ही नज़र आएगा, किसी पॉलिटिकल वर्कर को किसी पार्टी में, कि मैं किसी पार्टी में जाके वज़ीर आज़म भी बन सकता हूँ, सदर भी बन सकता हूँ, वज़ीर आला भी बन सकता हूँ, सदर बन जाते हैं। ममनून हुसैन भी बने थे और बाकी भी बन जाते हैं, नहीं वो मजबूरन बने हैं। अच्छा चले अब आप एक मेरा जी। अच्छा मैंने जब एक दो प्रोग्राम पहले यही बात हुई थी, जब शहबाज शरीफ साहब के बतौर सदर बनने पर भी मुझे तो एतराज़ था कि पार्टी में, क्योंकि उनकी पॉलिसी और उनका झुकाव जिस तरफ है इस्टेब्लिशमेंट की तरफ, उसकी वजह से मुझे तो शहबाज शरीफ की सदारत पर भी एतराज़ है। लेकिन नून लीग का मसला वही है कि उन्हें किसी पर एतबार नहीं है, अपनी फैमिली के अलावा वो किसी को नहीं चाहते। ए और बी इस सेटअप में तो उन्हें चाहिए भी वो जो कि काबिल कबूल हों। तो ज़ाहिर है अगर शहबाज शरीफ ज़्यादा काबिल कबूल थे तो मुमकिन है फिर हमज़ा शहबाज भी हों, लेकिन हमज़ा शहबाज की अभी तक ऑफिशियल नॉमिनेशन नहीं हुई है। उनकी पार्टी इस हवाले से बैठी हुई है, उनकी मीटिंग चल रही है। अभी कुछ देर में नॉमिनेशन आ जाएगी, अभी तक नहीं आई है। हाँ तो लेकिन जो पार्टी की रिवायात हैं उसको देखते हुए लगता है कि शानदार ताबनाक जो रिवायात है उसको देखते हुए लगता है कि हमज़ा शहबाज बन सकते हैं, और वही होंगे जो मुस्तकबिल पॉलिटिकल वर्कर्स का है। मुस्तकबिल पीटीआई के इतने सारे लोग टिकट मांगते फिर रहे हैं, मुस्तकबिल है ना, उन्हें एमएनए एमपीए बनाया जा सकता है, उन्हें वजारतें मिल जाएंगी। हाँ
پارٹی کی سربراہی کے لیے وہ میں جو اور بات کر رہا ہوں وہ پاکستان میں پولیٹیکل ورکر کا جو کلچر ہے اور جو فیوچر ہے وہ ویسے ہی بڑا ڈارک ہے. چونکہ پولیٹیکل پارٹیز اپنی پولیٹیکل پارٹیز اپنی پارٹی میں جمہوریت نہیں چاہتی, وہ ملک میں جمہوریت. کہ یہ پولیٹیکل پارٹیوں کو یا ہماری ڈیموکریسی کو جو وائرس لگا ہوا ہے وہ یہی ہے. نہیں, اس کا مطلب ہے کہ پھر فواد چودھری ٹھیک کرتا ہے کہ جو جیتنے والی ہوتی ہے اس ہاں, کو چلا جاتا ہے. چونکہ پولیٹیکل پارٹیز اپنے اندر جمہوریت نہیں لانا چاہتے, وہ ملک میں لانا چاہتے ہیں جمہوریت پولیٹیکل پارٹیز, کیونکہ ان کے ہیڈز نے حکومت بنانی ہوتی ہے, لیکن اپنی پارٹی کے اندر جمہوریت نہیں لانا چاہتے تاکہ کوئی اور آگے نہ آ جائے اور وہ فیملی بزنس کے طور پہ قائم رہے. سر یہ گزرے بھٹو صاحب جب ان کو قید کیا گیا تو انہوں نے اپنی پارٹی کے سینئر وائس چیئرمین شیخ رشید صاحب جو بابائے سوشلزم کہلاتے تھے انہیں نامینیٹ کیا افیشیٹ کرنے کے لیے چیئرمین کے طور پہ. تو انہوں نے کہا تھا کہ محترمہ نصرت بھٹو کو یہ ذمہ داری اس لیے دے دیں کہ آپ کی پارٹی میں جو وڈیرے اور سرمایہ دار لوگ موجود ہیں وہ ایک غریب کارکن کو وزن نہیں دیں گی. تو شیخ صاحب ظرف والے آدمی تھے, لیکن کیا ہم نے 44 برس میں یہ نہیں سیکھا؟ سر میں یہ نہیں سیکھا. ہمیں سفید چمڑی چاہیے, بڑی سی گاڑی چاہیے, کاٹن والا سوٹ چاہیے. میں آپ کو ایک سچا واقعہ بتاتا ہوں. میں نے کہا نون لیگ والوں, یہ خواجہ سعد رفیق صاحب سے, یہ 2009 یا 10 کی بات ہے. میں نے کہا یار کراچی میں سیاست کرنا کتنا مشکل ہے ایم کے مقابلے میں. کہتا کوئی مشکل نہیں. میں کہتے کر دے کیوں نہیں, کہتا بس یہ ہوں پتہ نہیں کیوں نہیں کر دے, ورنہ تے کوئی اتنے تگڑا بندہ لبو. یا ایگزیکٹ ورڈنگ ہے کہ جدی 5-7 گڈیاں اگے چلدی ہون, جدی 5-7 گڈیاں پیچھے چلدی ہون, اور جڑا لوکاں نو کسی کو بچا سکتا ہوئے, سیاست شروع ہو جائے گی نون لیگ دی ہوتا, بلکہ کسی بھی پارٹی کی بھی شروع ہو سکتی ہے. مسئلہ یہ ہے کہ جب تک ایم کیو ایم وہ ایم کیو ایم تھی جو مطبوع ایم کیو ایم کہلاتی تھی نا. ماشاءاللہ آپ تو جانتے ہیں نا, ایک مطبوعہ ہوتی ہے اور ایک مخطوطہ ہوتی ہے. یہ میرا خیال ہے تانوں پہلی باری اتھوں ہی کڈیا گیا سی نا, انہاں دے کہن تے کڈیا گیا. تو جب تک وہ والی ایم کیو ایم تھی تو نون کا ان کے ساتھ اتحاد چلتا تھا, اور جب وہ نہ رہی تو اس وقت تک نون لیگ بھی جو ہے وہ فارغ ہو چکی. بھٹو ایک ایسا کیریکٹر ہے جو ہماری سیاست میں لوگوں کو بہت ضرورت پڑتی ہے اس بیچارے کی. ویسے تو بھٹو صاحب کی برسی بھی آ رہی ہے, ہمارے اگلے پروگرام سے پہلے آ جائے گی. میرا خیال ہے اگلا پروگرام بھی سانوں اتوار نوں کرنا پینا نا, چلے وہ بھی ہو جائے گا. تو جیسے بھی ہم ان کے شیخ رشید صاحب کی اپوائنٹمنٹ کی بات کر رہے ہیں, بھٹو صاحب کی یاد تو عمران خان صاحب کو بھی آ گئی ہے, اور نون لیگ والے بھی اب تو بھٹو کو بھٹو زندہ باد اور اس کے برسیوں میں شرکت کرنے لگ گئے ہیں. تو تبدیلیاں تو کافی آگے ہوئی ہیں. بالکل صحیح. واٹس صاحب آپ کچھ کہنے لگے. اچھا, میں آپ سے عرض کروں کہ یہ بڑی اچھی کتابی باتیں ابھی کی ہیں میرے بھائیوں نے کہ حمزہ صاحب کی نومینیشن, ممکنہ نومینیشن, ویسے میرے ذرائع نے مجھے کنفرم کیا ہوا ہے کہ وہی ہوں گے. اچھا ٹھیک ہے. مطلب اور جو ان کی روایات ہیں اس کے حساب سے وہی ہو سکتے ہیں, لیکن حقیقی جو صورتحال ہے نا وہ ذرا ڈفرینٹ ہے. دیکھیں میں آپ سے عرض کروں کہ اس پنجاب میں مسلم لیگ نون نے اس سے پہلے 2 ایسے وزیر اعلیٰ بنائے, ایک غلام حیدر وائیں صاحب, ٹھیک ہے, اور اس کے بعد بنائے تھے ایک کھوسا صاحب, ٹھیک ہے, دوست محمد کھوسا صاحب. نہیں وہ الیکٹڈ تھے بھائی, 3 ماہ کے لیے نہیں ہوتے, لیکن غلام حیدر وائیں نہیں سی نا, غلام حیدر وائیں بھی رہے, ٹھیک ہے. اچھا, اب ہوا واقعہ یہ کہ جب یہ کھوسا صاحب والا ایونٹ ہوا تو کھوسا صاحب پورے وزیر اعلیٰ بن گئے بہو جی, ٹھیک ہے. انہوں نے شہباز شریف کو مطلب کہا کہ ٹائم لے کے آئیں, ٹھیک ہے. نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا, یہ چیز پھر بہت زیادہ ناگوار گزری. دیکھیں ووٹ پڑتا ہے, میں آپ سے عرض کروں یہ تو عوام کو بھی تھوڑا سمجھنا چاہیے. اصولی طور پہ آپ کی بات درست ہے, لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ بات جو لوگوں پہ کرتا ہے, گراؤنڈ ریئلٹیز پہ ہوتی ہیں نا, وہ میں اس کی بات کر رہا ہوں. ووٹ پڑتا ہے میاں نواز شریف کے نام کے اوپر, جی ٹھیک ہے. حمزہ صاحب اگر کل سی ایم بن بھی جائیں, فرض کر لیتے ہیں, ہر اس پہ بھی بات کریں گے کہ وہ کتنے چانسز ہیں ان کے بننے کے اور کتنے نہیں ہیں, لیکن اگر حمزہ صاحب چیف منسٹر بن بھی جائیں تو اس کے بعد اگر ان کے تایا جان ان کو اپنی پارٹی سے نکال دے تو وہ کونسلر نہیں منتخب ہو سکتے. جی ہاں بالکل ٹھیک ہے, میں ایگری کر رہے ہیں. ایگری بات اسی تے تایا جی نو کہہ رہے ہیں نا, لہذا تایا جی دی مرضی آ گئی. میں آپ سے عرض کروں کہ لہذا تایا جی دی مرضی آ گئی نا بہو جی, ٹھیک ہے, کہ تایا جی نو چاہے گا وہ وزیر اللہ بن جائے گا یا وزیر اعظم بن جائے گا. تو لہذا ہوں تایا جڑا نا وہ اپنے گھر چ لڑائی نہیں پا سکتا,
ٹھیک ہے, ایک یہ بھی پرابلم ہے خاندان کے اندر. پھر جو پارٹی کے لوگ ہیں, میں تھوڑی سی حمزہ صاحب کی میں وہ کرنے اس لیے کرنے لگا, ابھی ہونی کر دوں, کل وزیر اللہ بن جائے پھر اس کو کہ مدح سرائی کر رہے ہیں, لیکن ان کی میں آپ کو ایک بات بتا دوں, 2 سال لگتا ہے بن رہے ہیں, مجھے امید ہے بن جائے گا, 2 سال اس لیے 2 سال انہوں نے اس بدترین جو دور گزرا ہے ان کے حساب سے اس میں انہوں نے جیل کاٹی. یار اچھا یہ میری بات سن لیں ذرا, میری بات سن لیں. نہیں یہ سر ہے وہ کاندھ ٹپ کے نسدا نا بہو جی, گل سنو دیکھو پہلے وہ مشرف کے ہاں مشرف یہاں ایسے بندی بھی رہے ہیں, ٹھیک ہے, باقاعدہ 10 سال. ایسے نہ کریں. بات ہوتی تو وہ پلیٹلیٹس کی رپورٹ بنوا کے باہر نہ چلے جاتے ہیں. نہیں خیر, اب آپ تو یہ تو تہاڈی کوڑ ہے نا بہو جی, کڈی جاؤ. اب آپ نے میری بات نہیں سننی تو وہ الگ بات ہے, ٹھیک ہے. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ حمزہ صاحب کی جو ادروائز پولیٹیکل سٹرگل ہے نا, ٹھیک ہے, ایز پولیٹیکل کارکن وہ کسی سے کم نہیں ہے بھائی جان, یہ ایز اے ورکر بھی کسی سے کم نہیں ہے. وہ پاویں تائلی کیتی ہے پاویں پیو دے کہن تے کیتی, لیکن پولیٹیکل ورک ان کا پورا ہے, اس میں کوئی شبے کی بات نہیں ہے. ہاں ان میں صرف ایک چیز کی خرابی ہے جو اب آپ لوگ نقص جس کا نکال رہے ہیں کہ وہ شہباز شریف دا پتر ہے, تو ہوں وہ کی کرے بیچارہ, وہ واری نہ آیا چکر اس کے پیو وزیر اعظم بن رہے تو وزیر اعظم نہ بنے. دیکھیں نا یہ ایک بات ہے, یہ چیز جو ہے یہ سمجھنے کی ہے. لہٰذا وہ ان کی پارٹی کا جو اندر کا سینٹیمنٹ ہے, یہ 160-62 کی اس وقت پارلیمانی پارٹی بھی چل رہی ہے, اس میں ایک بندہ بھی ایسا نہیں ہے. میں دوبارہ آتا ہوں آپ کی طرف جو کہے گا کہ حمزہ وزیر اعظم نہ بنے. یار ہوتے ظاہر مجبوری آپ بھائی, مسئلہ یہ ہے کہ حمزہ شہباز, آپ ایک تو اپنی بات کریں گے, ایک اور بات ہمیں گائیڈ کیجئے, یا ہمیں وہ انلائٹڈ کرنے نا, انلائٹن کریں آپ ہمیں کہ پرویز الہی صاحب وزیر اعلیٰ بن گئے کہ حمزہ شہباز صاحب بن گئے. سر ایک چیز, حمزہ شہباز کی سٹرگل, حمزہ شہباز شریف خاندان کا وہ بندہ ہے, یہ میں ان کی تعریف کر رہا ہوں, اس کے بعد میں اگلے پہلو پہ آتا ہوں. حمزہ شہباز شریف خاندان کا وہ فرد ہے جو مشرف کے دور میں باہر نہیں گیا تھا, یہاں پر بندی بنایا گیا تھا, اور عمران خان کے دور میں بھی جیل میں رہا, اور میرا خیال ہے پیپلز پارٹی کے زمانے میں بھی جیل میں رہا ہے. وہ میرا خیال ہے پیپلز پارٹی کے زمانے میں ایک بھی پولیٹیکل نہیں بی بی کے زمانے میں, بی بی کے زمانے کی بات کر رہا ہوں, پیپلز پارٹی کے, ٹھیک ہے نا, اس میں تھے. یہ 2008 سے 2013 نہیں میں پچھلے دور کی ضرور بات کر رہا ہوں. ایک تو کہ وہ ان کی قربانیاں اپنے خاندان کے لیے, اپنی پارٹی کے لیے ہیں, ایک چیز. لیکن حمزہ شہباز صاحب کا ایک دور ہے عمران خان کے اس میں, جس میں وہ جیل میں بھی رہے ہیں. 2018 میں وہ اپوزیشن لیڈر ہیں مسلسل, اور وہ جب اجلاس ہوتا تھا ان کا پروڈکشن آرڈر ہوتا تھا کیونکہ ان کی چودھری پرویز الہی صاحب کے ساتھ ایک انڈرسٹینڈنگ ہوتی تھی. انہوں نے بطور اپوزیشن لیڈر 1 منٹ بھی اپوزیشن لیڈر کا کردار ادا نہیں کیا. پنجاب کے عوام کا انہوں نے جو کچھ مرضی پرویز الہی صاحب کا حق ادا نہیں کیا. ٹھیک ہے, میں نے ایک بات کی ان کے کردار کی کہ انہوں نے قربانیاں دی ہیں, انہوں نے مصیبتیں جھیلی ہیں, وہ تو فیملی دے پریشر ہوندے ہیں نا, ٹھیک ہے, ایک وہ میں نے کیا یار, انہوں نے کیا نا. لیکن دوسرا یہ کہ آپ پنجاب میں اپوزیشن لیڈر ہو, پنجاب میں میں آج بھی سمجھتا ہوں کہ مسلم لیگ نون کا مقابلہ کوئی جماعت نہیں کر سکتی. تو اس جماعت کے اپوزیشن لیڈر 3 سال منہ میں مونگ ڈال کے بیٹھے رہے. ہاں ٹھیک ہے. اچھا دوسری چیز یہ کہ سر 165 ارکان ہیں آپ کے پاس پنجاب میں, کوئی ایک بھی اس قابل نہیں ہے کہ اس کو مراد علی شاہ, قائم علی شاہ بنا لیں آپ یار. کوئی تو کسی کو تو آپ فیملی سے باہر سوچیں. سی ایم اپنا پی ایم بن رہے شہباز شریف صاحب. نہیں وہ تو انہوں نے کیا سی نا کہ پرویز الہی صاحب نے بڑھا دینے ہیں, تو پرویز الہی صاحب تو آپ ہی دوڑ گئے نا, میں ادھروں انہوں نے نہیں کہا, لیکن نون لیگ نے نہیں کہا تھا کہ پرائم منسٹر کے لیے نامزد کیا آصف علی زرداری صاحب نے. اچھا, اور پرویز الہی کو بھی نامزد آصف زرداری صاحب نے کیا تھا, لیکن نون لیگ نہیں مان رہی تھی, وہ تو بڑی مشکل سے مانے تھے. لیکن بھاگ گئے, وہ تو ایک پولیٹیکل ارینجمنٹ تھا نا, مس گائیڈ ہو گئی یار. وہ ایک فون اپوزیشن لیڈر کے لیے خواجہ سعد رفیق میں کیا کمی تھی؟ ایم پی اے بنے تھے, ان میں کیا کمی تھی؟ وہ اپوزیشن لیڈر, تگڑے اپوزیشن لیڈر بنتے, پنجاب کے عوام کا حق ادا کرتے. حمزہ شہباز بنے. حمزہ شہباز ایک پروڈکشن آرڈر کی مار رہے یار, پوری 3.5 سال پروڈکشن آرڈر پہ ہی رہے. وہ آتے تھے چپ کر کے اپنے چیمبر میں جاتے تھے, اور چیمبر میں اپنے لوگوں سے نہیں ملتے تھے. یہ تک صورتحال ہوتی تھی, کیونکہ ہم سامنے. آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ آج ہم نے سلیم صافی صاحب کو جو مبینہ دھمکیاں دی گئیں اس پہ بات کرتے ہوئے صحافیوں
के किरदार का कौम में जमहूरियत के इस्तेहकाम में उसका ज़िक्र किया, तो आज सहाफ़ियों की कम्युनिटी से एक और बात भी हुई है और मुझे उस पर प्रॉब्लम है, मैं उसका इजहार करना चाह रहा हूँ और कुछ गिला आपसे भी पैदा हुआ है। अच्छा जी, वो भी बयान करूँगा। ठीक है। जब आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे मोहतरमा जुगनू मोहसिन MPA मुंतखब हुई, तो इन्होंने पंजाब में इमरान खान साहब को एतमाद का या उनकी जमात को बुज़दार को एतमाद का वोट दिया, ये कह के कि हमने काम करवाने होते हैं। खुदा के बंदो, तुम अंग्रेज़ी के जर्नलिस्ट, तुमने 1986 से या 89 से निकाल के फ्राइडे टाइम जितनी अंग्रेज़ी में तुमने हमें जमहूरियत पढ़ाई है उसके तो नीचे आके बंदा मर जाता है। तो तुमने ये सीखी है, ये बात ये सीखी है तुमने खुद जमहूरियत, कि तुम काम करवाने के लिए MPA बने हो, कि तुम काम करवाना क्या होता है। इसको पकड़वा दो, इसको छुड़वा दो, इसका ट्रांसफ़र करवाओ, इसकी पोस्टिंग करवाओ। कचहरी पॉलिसी मेकिंग और लेजिस्लेशन, ये एक मेंबर पार्लियामेंट का काम है ज़ाहिर। तो ये आज उस खातून ने मुस्लिम लीग नवाज में शरीक होने का ऐलान किया है, शामिल होने का। ठीक है, पिछली दफा इन्होंने टिकट तो वापस नहीं की थी मेरा ख्याल। टिकट मेरा नहीं, आज़ाद खड़ी ही आज़ाद हुई थी। लेकिन मसला ये है कि उस वक्त ये कहा कि जी हमने तो लोग काम करवाने होते हैं लोगों के, अब वो उसी ज़हन के साथ आएंगी। अब आप पे जो प्रॉब्लम हो रहा है भाई, कल आपने पख्तून कम्युनिटी के बारे में कुछ गैर मुहतात बात की है, क्योंकि आपको पे बहुत तंकीद हो रही है, आपको माजरत करनी चाहिए। देखिए, हम हर किस्म की नस्ल परस्ती के खिलाफ हैं, ज़ात पात से लेके भले वो नस्ल रेस की बात हो, लैंग्वेज की बात हो, कल्चर की बात हो, मज़हब की बात हो, वी हैव टू रिस्पेक्ट। नहीं, वो ठीक है। मैं माजरत उन लोगों से जिनकी दिल आज़ारी हुई। मेरे कहने का मैं शुगर ला रहा सी, मेरी बिल्कुल मुराद नहीं, मैं शुगर ला रहा सी कि खान साहब इन्ने झूठ बोलते ना, रंग भी नहीं काला होंदा, पठान होंदा है तो फायदा होंदा ना। मैं आई एम सॉरी फॉर दिस। तो जड़ा भी चिट्टा होने वाली जान वेखो थोड़ा चिट्टा है। इस्लामाबाद जिन्ने कहने साडे नाल झूठ बोल छड़े ने हुण तक इहनूं जिहड़ा ना तुहाडे और मेरे नालों ज़्यादा काला होना चाहिए सी। मैं कहना चाह रहा जितना मैं काला हूँ ना कि इसके बारे में कहा जाता कि अल्लाह अगर तौफीक ना दे इंसान के बस की बात। सिर्फ पठाना दे रंग दी गल क्यों करदे पे, बट्टां दी गल क्यों नहीं करते हो? हां, ये भी गल ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤ बट दोस्त भी थे ना, वो भी गलत होता है, वो भी गलत। ओहो, मैं उस मजाक के सेंस में हम नहीं किसी के खिलाफ, आई एम सॉरी, मैं माफी चाहता हूं कि किसी के भी खिलाफ। लेकिन इसमें जो एक अहम बात है और मुझे इस बात का बड़ा रंज है कायदा, वो ये है कि गुल्लू भट्ट को सिंबलाइज करके PTI ने ख़ास तौर पे, आम तौर पे, और इमरान खान ने ख़ास तौर पे जो पिछले कम से कम 8 साल जो है, 4 साल तो ये हो गए, हाँ 2014 से ऑनवर्ड जो उन्होंने मतलब वो लफ्ज़ सख्त हो जाएंगे जो उन्होंने हरकत किया है। आई मीन ये उस वक्त हमारे इंटेलेक्चुअल को, और मुझे उनसे कोई शिकवा नहीं है, वो उनसे यही तवक्को थी या उनके फॉलोअर्स से यही तवक्को थी। मुझे शिकवा अपनी उस इंटेलेक्चुअल कम्युनिटी से है कि जिसने मीडिया पे बैठ के, कॉलमों में, महफिलों में बैठ के भी इसको एज ए इस्तिलाह यानी कि टर्म कबूल किया। इसके कसूरवार मैं आपको ठहराऊँगा, क्योंकि अब डॉक्टर मेहदी हसन तो हमारे बीच में नहीं रहे। जब वो याद थे तो मैं अज़राए न्याज़मंदी और उनकी शफ़क़त से फ़ायदा उठाते हुए कहा करता था कि चूँकि हर बंदा ही उनका शागिर्द नहीं करता था, मैं कहता था डॉक्टर साहब मैं एक मकाला लिखूँगा उर्दू सहाफ़त की तबाही में डॉक्टर मेहदी हसन का किरदार। तो सरकार ये जब हमें आप जैसे इसाज़ा ने ये कहा थोड़े की ज़ुबान लिखो, हमने उसको मना किया था कि अखबार की सहाफ़त की ज़ुबान में संजीदगी का एक पहलू नहीं। अगर आप संजीदगी में मेरी यार सुन लीजिए, मेरी एक फिक्रा, अगर आप संजीदा जुबान लिखते तो फिर किसी हसन निसार की गुंजाइश नहीं निकलती थी, क्योंकि इन जैसे घुसपैठियों को अकोमोडेट करना था, तो इसलिए मैं ये देता हूँ एक लफ्ज़ जिसे किसी कौम को कबूल नहीं करना चाहिए, चतरौल। ये टॉर्चर जो पुलिस टॉर्चर है, ये उसका निशान था। ये आपस में पुलिस वाले बात करते हैं, ठीक है, ये अखबारों में लिखा गया और अब ये एक्सेप्टेड नॉर्म है। अभी एक्सेप्टेड नॉर्म को पता ही नहीं है। मैंने एक दफ़ा जो है वो कफ़कारी लिख दिया BBC पे, उन्होंने काट के उसको चतरौल कर दिया। मैंने इस पर एहतजाज किया कि यार ये लफ्ज़ जो है ये इंसानी अजमत, इंसानी एहतराम के मुनाफी है। ये जो गुल्लू भट्ट वाली बात आप कर रहे हैं। अच्छा, फिर इसी तरह से और अच्छा फिर ये कि ट्रांसजेंडर का मजाक उड़ाना,
ठीक है। अच्छा, फिर ये कि हर्जा सराई का लफ्ज़ तो हमने सीखा ही नवाए वक्त से, ठीक है। अच्छा, फिर ये कि बनिया, यार वो हमारे मुल्क की सबसे बड़ी अक़लियत है। आप कैसे ये लफ्ज़, कैसे ये पता चल गया कि आप तीसरी बड़ी आबादी है वो इस मुल्क की। नहीं बनिया की बात मैं हिंदू जो कम्युनिटी है हमारे नहीं दूसरी क्रिश्चियन से ज़्यादा है। यस, वो पाकिस्तान की सबसे बड़ी रिलीजियस माइनॉरिटी हैं भाई। वो 3 अज़लाम में उनकी अक्सरियत है। आप चूँकि हमारी जो क्रिश्चियन हम वतन है, इस्लामाबाद एक हिंदू दे नाल चाह पी के हैं। मैं सर आपका बड़ा शुक्रगुजार हूं। मैं आपका बड़ा आपने बड़ा ज़र्फ आला ज़र्फ नहीं ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਸਮਝੋ, ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਲੱਭਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹਿੰਦੂ ਕਿਧਰ। मैं कहना चाह रहा हमारे यूनिवर्सिटी में एक क्लास फेलो था हमारा, और हमारा जिंदगी का पहला इंटरेक्शन था उसके साथ। वो पाया ना स्ट्राइक हो गई, अच्छा है कि जनाब मेरे बर्तन अलग करो। लाहौल वाला और अल्लाह, आप ये देखिए मतलब कि आप जिनको कंडेम करते हैं, उन्होंने कहा कि नहीं ये ऐसा नहीं होगा। जमातिया ने क्या? हाँ। अच्छा, फिर जमीयत के तलबा ने एक साहब से जो है ये कहा गया कि इनको जो है वो मेस में खाना नहीं दिया जाएगा, ये बाहर से खाना खाएं। मैं उनका नाम भी आपको बता देता हूँ। नसीम वैंस उनका नाम था, केमिस्ट्री के उस्ताद तालिब इल्म थे, MSc के, मेरे बैच फेलो थे। तो उनके साथ एहतजाजन आपका ये नियाज़मंद उठ गया था। केमिस्ट्री भी पढ़ी है? मैं भाई हॉस्टल में तो इकट्ठे रहते थे ना, हॉस्टल में तो इकट्ठे रहते थे ना। केमिस्ट्री अगर पढ़ लेते उस्ताद कुछ बेहतरी हो जाती है। केमिस्ट्री तो नहीं पढ़। अच्छा जी, और इस्लामाबाद जाना है क्योंकि टाइम काफ़ी हमने ले लिया है इस पर। तो इस्लामाबाद में हाँ जी, तारू कुछ फोन आया, ऐसी खबर है इसी भाई और सवाल छोड़ा था यार। हाँ जी नहीं वो आप उस पे भी हाँ दसो ना, तुसी दसिया ही नहीं। तुसी सर तुसी मैं कि दस वो खोले जाता है कोई गल नहीं। सर जो यार एक मैं फीडबैक देना चाह रहा हूँ आप सब दोस्तों को। फीडबैक ये है कि काफ़ी ये आ रहा था मुख्तलिफ मतलब जो हमारे सामीन हैं और नाजरीन हैं उनसे कि यार कि तुसी टीवी वाले फॉर्मेट ते चले गए हो। तुसी शुरू ते कीता सी गपशप जो होता ना कि इंटरैक्टिव सी, ਉਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕਰੋ ਜਵਾਬ ਟੀਵੀ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿਓ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਸਿੰਧ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕਿਆਦਤ ਆਈ ਹੋਈ ਏ, ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਇਮਦਾਦ ਸੁਮਰ ਸਾਹਿਬ। अच्छा सर जो नंबर है ने किसी ने कहा ना कि अगला दौर पीपल्स पार्टी का जो अगला इलेक्शन होना ना, तो मैं क्या फिर जाके इमदाद सुमर नाल लगा ठीक करने। नहीं वो ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਏ ਸਾਰੇ। ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤੇ ਉਹ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਦਰ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕਰ ਦੇਵੇ। अच्छा जी, वेरी गुड। नहीं कोई पता नहीं। सर परवेज लाई साहब, सर नंबर बज़ाहिर नंबर जो है वो तो परवेज़ लाई के पास है। अच्छा जी, ठीक है, हाँ जाहिर है। अब वो उसमें पीटीआई के मुनहरिफ जो हैं, जहांगीर तरीन ग्रुप का फैसला आना है। अभी चीना ग्रुप का परवेज़ लाई साहब की तरफ से आएगा। नंबर तो इनके पास वही नहीं होना चाहिए जो उस्मान बुज़दार साहब के पास जितना। मैं वही कह रहा हूँ, मैं वही बात कर रहा हूँ, मैं उसी की बात कर रहा हूँ। उसमें कम हुआ है, उसमें आज़ाद अरकान कम हो गए, उसमें 5-6 अरकान कम हुए। उसमें आज़ाद अरकान जहांगीर तरीन और अलीम खान, वो मैं उनकी बात कर रहा हूँ कि जहांगीर तरीन ग्रुप अगर पूरा का पूरा निकल जाता है तो फिर परवेज़ लाई साहब नहीं बन रहे। उनका अभी जब हम बात कर रहे हैं तो अभी यानी टाइम हुआ है तकरीबन 8:30, अभी तक उनका डिसीजन नहीं हुआ। चीना ग्रुप का परवेज़ इलाही साहब की तरफ से प्रेस रिलीज आया है कि उन्होंने हमारी हिमायत का ऐलान कर दिया, मुलाकात हुई है। तो ये कोई पीटीआई के अंदर पंजाब में कोई 40-45 अरकान का बागी ग्रुप है, 40-45 मुख्तलिफ हिस्सों में, अलीम खान, जहांगीर तरीन और चीना ग्रुप। अब उनमें अगर 13 अरकान इधर उधर हो गए तो परवेज़ इलाही नहीं बन रहे। 13 का फर्क है। अच्छा नहीं, अगर ये किसी पीपल्स पार्टी ने भी वैसे वेरीफाई किया है। चीना ग्रुप का जो है ना 14 लोगों का वो ग्रुप है, और ये नून लीग भी वेरीफाई कर रही है कि वो परवेज़ इलाही ठीक है। मतलब वो इसमें एक बात में ये जो हैं 1/4 अगर किसी भी पार्लिमानी पार्टी के अलग हो जाएं तो उनको अलग पार्लिमानी ग्रुप के तौर पे रिकग्नाइज कर लिया जाता है, और टू बी एग्जैक्ट 46 ही बनते हैं। अगर पीटीआई की मौजूदा देखी जाए पंजाब के अंदर स्ट्रेंथ, तो 45-46 ही बनते हैं। वो तो बात की बात तो वो उनका ग्रुप अगर बनता है तो वो डिस्क्वालिफिकेशन का भी मैं कह रहा हूँ कि कोई मसला नहीं बनेगा। तो बात की बात है, लेकिन जब वंस हो जाएगा तो उसके बाद तो फिर पूरी की पूरी पीटीआई इधर आ जाएगी ना, फिर कौन क्यों रहेगा उधर। मसला ये है कि इमरान खान, और सबसे बड़ी गेम हो रही है इमरान खान के साथ, जो उन्होंने अपने हाथ काट के दे दिए। परवेज़ इलाही मुंतखब होते हैं तो भी इमरान खान की पंजाब में सियासत ख़त्म,
پرویز الہی شکست کھاتے ہیں تو بھی عمران خان کی سیاست ختم, کیونکہ پرویز الہی نے اپنی پارٹی بنانی ہے نا, پرویز الہی نے پی ٹی آئی کو کیوں کھڑا کرنا ہے. عمران خان صاحب نے ایسا پنجاب سے سرنڈر کیا ہے کہ اب عمران خان صاحب کا اٹھنا محال. مجھے کمال ہے. سومرو کے بارے میں ایک بات تو واضح ہوگی کہ بھئی جو سندھی ہیں نا ہمارے بھائی, ان کی پولیٹیکل جو نزاکتیں ہوتی ہیں اس پہ جو آنکھ ہے, اگر پنجابی اس سے آدھی آنکھ پوری کر لینا, آدھا شعور لے لینا ان سے, تو ملک کا بہت بھلا ہو جائے. اچھا جی, مجھے یہ دسو کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ پرویز الہی صاحب نو مطلب بادشاہ گروں نے سازش کے تحت مطلب کہا کہ جی جاؤ, کہ عمران خان سے اچھا اگر بادشاہ گروں نے بھیجا ہے, میرا خیال ہے اگر نواز شریف اور آصف زرداری نے کہا کہ جا کے تو نہیں کوئی اور بھی ہو سکتا ہے, بادشاہ کرتے تسی تے غلاماں دے نام لکھ جاتے. اوکے تو پھر اچھا اچھا بادشاہ نیوٹرل دے اوتے مینوں یاد آ گیا, نیوٹرل دے اوتے نام ہے ان کا بلال نقیب صاحب. انہوں نے مینوں فون آیا, انہوں نے کہا یار میں ایک لطیفہ سنانا سی تے تو سنا دیں اگے. میں کہا جی سنا دیں. انہوں نے کہا کہ وہ ایک کھوتا سی, وہ دے اوتے نمک لدا سی دا مالک, تے وہ کھوتا جا کے پانی چ بہ جاندا سی. اردو ہاں سر, گدھا جو جا کے نا وہ پانی میں بیٹھ جاتا تھا, نمک کم ہو جاتا تھا, وزن کم ہو جاتا تھا. میں کہا سر یہ تو پرانا ہے, اور کہتے نہیں یہ نواں ایڈیشن تسی نہیں سنیا. میں کی کہندا اگلی باری مالک نیوٹرل ہو گیا, انہیں روح رکھ دیتا. تو تسی ہن باقی گل کرو سر. اچھا سر, مسئلہ یہ ہے کہ پرویز الہی جو ہے نا وہ کہیں سے بھی آ رہے ہیں. میرا نقطہ یہ ہے کہ نقصان ہر صورت عمران خان کا, میرا نقطہ یہ ہے. مطلب خربوزہ چھلتے ڈگے یا چھلی خربوزے تھے, نقصان عمران خان صاحب کا. ٹھیک ہے. ویسے بھی دیکھیے آپ کی بات, اس بات میں وزن اس لیے لگتا ہے کہ دیکھیے جب عمران خان صاحب اوپر سے مطلب ہٹیں گے تو یہ اتنے سارے پولیٹیکل اینیملز جو ہیں یہ کدھر جائیں گے. ان کا کوئی والی وارث ہونا چاہیے نا, ان کو کوئی گھیر کے لے جانے والا کسی ایک سائیڈ پہ ہونا چاہیے نا. تو وہ جو اصل مالکان ہیں وہ کیسے اتنے زیادہ ریوڑ کو اپنا والی وارث کے بغیر چھوڑ سکتے ہیں, لوارث چھوڑ سکتے ہیں. تو اس لیے یہ عین ممکن ہے کہ انہوں نے جو بات کہی ہے اس میں حقیقت. یہ تو پنجاب ہے نا, پختونخوا میں 40-45 ارکان پی ٹی آئی کے اپوزیشن کے ساتھ رابطے میں, وہاں پہ 20 چاہیے. خورشید شاہ صاحب کا انٹرویو انہوں نے جو کیا وہ آپ نے دیکھا, اس میں انہوں نے کہا کہ ایسی صدر کے خلاف بھی مؤاخذہ, 225 یہ جو پی ٹی آئی کے لوگ توڑے جا رہے ہیں یا ان کے ساتھ آ کے مل رہے ہیں وہ بیسیکلی صدر صاحب کے مواخذے کی ہی تیاری کی جا رہی ہے. جو عدم اعتماد ہے وہ تو اتحادیوں کے ساتھ نپٹا لی جائے گی. اچھا ایک چیز تھوڑا سا یہ اس جو روٹین کی پولیٹیکل ہماری ڈسکشن ہو رہی ہے اس سے ہٹ کے شوکت خانم کا ذکر ہو رہا تھا کہ چندہ جو دیا گیا وہ امریکہ سے رسید آئی, اور پچھلے دنوں اس حوالے سے اور بھی بہت سی باتیں ہوئی ہیں. میں تو 12 سال پہلے طائب ہو گیا تھا وہ ٹھیک ہے. اور بھی مسائل آئے ہیں. یہ جو فارن فنڈنگ کیس میں جو ایشوز آ رہے ہیں کہ اس میں ایسے مسئلے آئے ہیں کہ ان کی فنڈنگ شوکت خانم کو دیا گیا وہ نکلا جا کے تمام چیزوں کے باوجود عمران خان صاحب کی تمام تر خرابیوں کے باوجود شوکت خانم ایک ایسا ادارہ ہے جہاں پہ تعداد کم کچھ لوگ کنسیڈر کر سکتے ہیں کہ کم ہے جن کا علاج ہو جاتا ہے اور مفت میں بھی علاج ہو جاتا ہے. وہ ممکنہ طور پہ کم ہو سکتی ہے تعداد, لیکن بہرحال وہاں پر ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ہمارے اپنے جاننے والے کچھ دوست ہیں جنہوں نے اپنے فیملی کے ممبران کا وہاں سے علاج کروایا ہے. بالکل ٹھیک ہے. ہمارے اگلے پروگرام سے پہلے رمضان شروع ہو جائے گا. رمضان کے حوالے سے لوگ جو ڈونیشنز دیتے ہیں, روٹین میں بھی ڈونیشن دیتے ہیں, رمضان کے حوالے سے خصوصاً ایسے بہت سے ادارے ہیں, ایسے بہت سے افراد ہیں جن کو ہم اولیاء اللہ کہہ سکتے ہیں آج کے دور میں جو کام کر رہے ہیں. عیدی صاحب تھے, ان کا بیٹا ہے, فاطمی فاؤنڈیشن ہے, یہ کینسر کیئر ہاسپٹل بن چکا ہے, سندس فاؤنڈیشن ہے, اور اس طرح کے بہت سے ہلال احمر ہے. ہر ہاسپٹل میں شوکت خانم, تو میں نے پہلے کہا کہ شوکت خانم بھی یہ کام کر رہا ہے. اچھا, ہر ہاسپٹل میں ویلفیئر سوسائٹیز بنی ہوئی ہیں جو ڈونیشنز اکٹھا کر کے وہاں پہ آنے والے ضرورت مندوں کا. ہاں, اصل مسئلہ یہ چونکہ اسٹیٹ یہ ذمہ داری پوری نہیں کر رہی تو بہت سے ادارے ایسا کام کر رہے ہیں. کوئی کھانا کھلا رہا ہے, کوئی اسکول بنا کے لوگوں کو تعلیم دے رہا ہے, کوئی راشن تقسیم کر رہا ہے. ہمارے ہر سندھ میں ایس آئی یو ٹی اور دوسرے بہت سے ادارے ہیں جو کام کر رہے ہیں. پورے ملک میں کینسر کے جو باقی ہاسپٹلز ہیں بڑے بڑے, انمول ہے, اسی طرح کے باقی جگہوں پر موجود ہیں, وہ سارے ادارے کام کر رہے ہیں. ہمیں ان سب کا خیال کرنا چاہیے, اور ہر شخص کے آس پاس ایسے ادارے اور ایسی آرگنائزیشنز اور ایسے چھوٹے چھوٹے گروہ اور افراد موجود ہیں جو ایسے نیکی کے کام کر رہے ہیں جس میں ہم سب کو کنٹریبیوٹ کرنا چاہیے, اور اس میں شوکت خانم بھی شامل ہے. ٹھیک بات ہے. ایک بات میں اس میں کلیریفائی کر دوں.
دیکھیے اس میں جو کمپلیکیشنز آتی ہیں, جو مسائل آتے ہیں, وہ اس لیے آتے ہیں کہ ہم اداروں کو زکوٰۃ دیتے ہیں, اور علماء اور فقہا جو ہیں وہ اس حوالے سے بڑے کلیئر ہیں کہ ادارے کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی. زکوٰۃ افراد کو دی جانی چاہیے جو اس کی ضرورت کے خلاف استعمال ہو, پھر وہ اس میں ہیلا ہوتا ہے اور اس کے لاجکس ہوتے ہیں. ہیلپ یہ فرد کی ہونی ہے. تو اگر آپ یہ تردد اٹھا لیں جو ہمارے دوست احباب یا باہر سے بلاتے ہیں, صدقات دے دیں, ہاں زکوٰۃ نہیں تو اگر صدقات تو دے یہ وہ اور جو مرضی دے لیں, یہ زکوٰۃ جو ہے اس کا مصرف جو ہے وہ لوگ ہیں, وہ افراد ہیں. مطلب ہم انہیں کیوں پابند کر رہے ہیں کہ وہ شوکت خانم سے علاج کروائیں کیونکہ وہاں پہ ان کی زکوٰۃ پہنچی ہوئی ہے. ہم اس فرد کو دیں, ہو سکتا ہے کینسر کیئر میں اس کا علاج ہو جائے, انمول میں ہو جائے, بہت کم پیسوں میں ہو جائے, باقی پیسوں, ٹھیک ہے. تو اس لیے اگر صحیح اسپرٹ کے طور پہ کام کریں نا آپ, تو وہ کچھ مسائل ختم. میرا خیال ہے کہ مکائیے. میرے خیال میں اب بات جو ہے اگر فقہی مسائل تک پہنچ گئی تو میرے لیے اعتبار ختم ہو گیا. اتوار والے دن سے بیٹھا گے نا, انہوں نے تو کر دی. جس بھی ادارے کو آپ زکوٰۃ دیں, اس ادارے کے چلانے والے افراد کا رہن سہن, طریقہ کار اور چیزوں کو برتنے کا, زندگی کو برتنے کا سلیقہ جو ہے وہ ایک مرتبہ ضرور دیکھ لیجیے. بالکل صحیح. اور اگر وہ ان کے کوئی کسی نون سورس آف انکم نہیں ہے ان کا, اور وہ ایسٹ بیونڈ مین کے ضمن میں آتا ہے, تو اپنی زکوٰۃ مت ضائع کیجیے. بالکل ٹھیک ہے, اچھی بات ہے. تو سنڈے کو ہم انشاءاللہ, چونکہ وہ ہے تحریک عدم اعتماد کی ووٹنگ ہے, اور عمران خان صاحب نے کہا ہوا ہے کہ میں نے بہت بڑا سرپرائز دینا ہے. اب پتہ نہیں ان کو سرپرائز ملتا ہے کہ یا وہ سرپرائز دیتے ہیں. تو سنڈے کو, اتوار کو, یعنی کہ پرسوں انشاءاللہ ہم آپ کی خدمت میں ضرور حاضر ہوں گے. فی الوقت اتنا ہی. ہاں جی, اسپیشلی فی الوقت اتنا ہی. بہت بہت شکریہ آپ کا.